السلام علیکم لسنرز، آج جو میں گٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میرے بھولے ساجن، جو کہ تری ہے رخسانہ نگار کی۔ یہ بہت ہی پیارا سا لائٹ سا اور فنی سا سوشل رومانٹک ناول ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پھر امی، آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں نے دوپٹے پر پوری طرح مگن کروشیے کی بیل بنا دی امی کو مخاطب کیا۔ وہ شاید میری آواز پر چونکی تھیں، مگر پھر نظر انداز کر کے دھاگے کو انگلی پر لپیٹنے لگی تو مجھے کوفت ہونے لگی۔ امی، میری چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، میں نے ذرا اونچی آواز میں اکتا کر کہا تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے انہیں میری موجودگی کا علم ہی نہیں۔ میری طرف ایک نظر دیکھا اور پھر کہہ کر اس مینوس دھاگے کو سانپ کی طرح مڑوڑنے لگی۔ میرا پارا ہائی ہونے لگا۔ پرے کرسی پر بیٹھے کتاب پڑھتے ابو کو شاید میری کوفت کا اندازہ ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے کتاب بند کر کے ایک نظر امی کو اس بےہودہ مصروفیت پر ڈالی اور پھر دوسری نظر میرے بیزار چہرے پر۔ بیگم، میرا خیال ہے رضی تم سے کچھ کہہ رہا ہے، انہوں نے امی کو متوجہ کرنا چاہا۔ سن لیا ہے میں نے، ان کا انجان لہجہ مجھے سلگا گیا۔ پھر انہوں نے بات آگے بڑھانی چاہی۔ پھر کیا، چلا جائے، چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں تو؟ انہوں نے ذرا سے ایبرو اچکا کر مجھے دیکھا اور بے نیازی سے زنجیر کے حلقے گننے لگی۔ ہاں تو ٹھیک ہے رضی، تم تیاری کر لو، میرا خیال ہے کہ پلین سے جانا، دلہن ساتھ ہوگی، سفر اچھا کٹے گا۔ ابو نے میری طرف حوصلہ افزا نظر سے دیکھا۔ ہیں؟ امی کو جیسے جھٹکا لگا، کروشیے کی نڈل ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ وہ دوپٹہ آگے رکھ کر ابو کو گھورنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کیا کہا ہے؟ ابو نے کچھ گھبرا کر انجان بنتے ہوئے کتاب پھر سے کھولنی چاہی۔ نہ، میں کہتی ہوں ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو میں اپنی پھول سی بہو کو سمندر پار بھیج دوں۔ وہ تلملا کر بولی۔ سمندر پار نہیں، سمندر سے ادھر ہی ہے کراچی، ابو نے تصحیح کرنی چاہی۔ مجھے پتا ہے، آپ کو سارے ایشیا کا جغرافیہ ازبر ہے، نئے سرے سے کلاس کھولنے کی ضرورت نہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، ابھی دلہن کو نہیں بھیجوں گی، وہ قطعیت سے کہہ کر اپنی سابقہ ایکٹیویٹی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دلہن، پورے 6 مہینے ہو گئے ہیں شادی کو، اور آپ ابھی تک سے اسے دلہن دلہن یوں کہتی ہیں جیسے ابھی اس نے سیج پر پاؤں دھرا۔ میں جل کر بولا۔ اور 6 ماہ سے ہر ماہ بعد بلا لیتی ہیں مجھے فون کر کے کہ آ جاؤ، پھر کچھ سوچتے ہیں جیسے میری بلیک کی کمائی ہے نا، ساری تنخواہ ریلوے اور پی آئی اے کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ اور تمہیں جو کہا اپنے محکمے والوں سے کہو تمہارا تبادلہ ادھر ہی کر دیں، وہ بنیادی سے بولی۔ میرے محکمے والے اصل میں میرے انڈر تو کام کرتے ہیں، میرے مشوروں سے عہدہ دیتے ہیں، میرے ایک اشارے پر جس کا چاہے کراچی سے ٹنڈو آدم تبادلہ کر دیتے ہیں، اور تنخواہ وہ مجھے اس آفر میں دیتے ہیں۔ میں نے جل کر کہا۔ بھائی چائے پئیں گے؟ نبیلہ نے دروازے سے جھانک کر پوچھا۔ زہر لا دو، وہی پی لوں گا ایک دفعہ، یہ چکچک ہی ختم ہو جائے، میں نے تلملا کر کہا۔ آج کل خالص کہاں ملتا ہے، حوصلہ کر کے پی بھی لو تو صرف فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے، اور بندہ لوٹ پوٹ کر کچھ دنوں میں پھر بڑی ڈٹائی سے میدان میں جم جاتا ہے۔ وہ جواباً بولی اور اپنی بات پر خود ہی ہنسنے لگی تو مجھے تاؤ آ گیا۔ تمہارے بڑے دانت نکل رہے ہیں، ہر وقت کھی اور کوئی کام نہیں۔ تمہیں اور زبان کی ترقی دیکھیں ذرا۔ میں اس پر الٹ پڑا۔ میں نے کیا کہا ہے، چائے کا ہی تو پوچھا ہے نا۔ امی دیکھیں بھائی کیسے بات کر رہے ہیں مجھ سے۔ وہ منہ بسور کر امی کے پاس آ بیٹھی۔ ہاں تم بھی روب جما لو مجھ پر، ایک میں ہی بچا ہوں سب کی کڑوی کسیلی سننے کے لیے۔ میں نے اسے گھوڑا۔ کسی کا غصہ کسی کے سر، وہ بڑبڑائی۔ میں بھی اس وقت اس سے الجھنا نہیں چاہ رہا تھا، کہہ کر منہ پھیر لیا۔ لیجیے جناب، چائے آ گئی۔ بیلا چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے گڑیا اور اس کے ساتھ امی کی نئی نویلی اورنج سوٹ میں آنچل ماتھے تک اوڑھے صبا تھی۔ میں نے ناراضگی سے پہلے چائے لانے والیوں کو اور پھر چائے کو دیکھا اور ذرا سا رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ لیں بھائی چائے، بیلا نے کپ میری طرف بڑھایا۔ نہ، تم یہ میری خاطرداریاں نہ کیا کرو، میری عادتیں خراب کر دیتی ہو خدمتیں کر کر کے، میں غصے سے بولا۔ پھر وہاں جا کر میرے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، خود کر کے کھانا پینا تو از حد دشوار لگتا ہے۔ توبہ بھائی، شام کی چائے کے ساتھ اتنی گاڑی اردو نہیں بولتے، چائے حلق میں پھنس کر رہ جائے گی۔ بیلا نے کپ میرے آگے میز پر رکھا۔
اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں بھی آپ سے یہ کار کار دشوار کروائیں۔ آخر بہنیں کس لیے ہوتی ہیں؟ وہ مزے سے اپنا کپ لے کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ اب چائے تو پی لو، اسے کاہے کی ناراضگی؟ امی نے آرام سے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ بیلا نے میرا سوجا ہوا منہ دیکھ کر امی سے پوچھا۔ وہی پرانی رٹ کے دلہن کو بھیجنے اتنی دور، پتہ نہیں کیسا گھر بار ہے، علاقہ ہے، پھر یہ دفتر جلا جایا کرے گا، یہ اکیلی وہاں کیا کرے گی، کیسے رہے گی؟ اور آج کل کا تو زمانہ، توبہ توبہ۔ انہوں نے توبہ توبہ کرنے کے لیے بڑے اہتمام سے کپ میز پر رکھا اور دونوں ہاتھ کانوں کو لگا کر پھر سے کپ اٹھا لیا تو سب ہنس پڑے۔ میں نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے اپنے جوتوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ ویسے میں نے تو سنا ہے کہ کراچی میں انسان رہتے ہیں، لیکن جیسا نقشہ تمہاری ماں باندھ رہی ہے، مجھے اپنی رائے لگتا ہے بدلنی پڑے گی۔ ابو نے کہا تو امی نے انہیں گھور کر دیکھا۔ تو فوراً بات بدل گئے۔ ویسے رضی بیٹا، یہ پہلی ساس دیکھی ہے دنیا کی جسے اپنی بہو سے اتنا پیار ہے۔ ابو نے مجھے شامل گفتگو کرنا چاہا۔ اور یہ آپ کی دلہن کو آئے فقط 6 ماہ ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ ایسے ہی رہتی تھی؟ انہوں نے امی کو جتایا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تو میں جب تک اسے دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ صبا بیٹی، ادھر آ کر میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے پیار سے اسے چمکارا تو وہ شرما حیا کی پوٹ فوراً بے آواز قدموں سے چلتی ساس کے پہلو میں جا بیٹھی، اور میں پیار محبت کے اس مظاہرے پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ اچھا، جب آپ کو اس قیمتی خزانے کو اپنے پاس ہی رکھنا تھا تو شادی کر کے سارے زمانے میں اس کا راز افشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے امی کے بغل میں چائے پیتی صبا کو گھور کر دیکھتے امی سے کہا۔ ہیں؟ کون سا راز؟ انہوں نے کچھ حیرت سے مجھے دیکھا تو اب وہ ہنسنے لگے۔ ارے بیگم، راز کون سا، بات سامنے کی ہے۔ بیٹا اب منہ سے بول رہا ہے، تم جانے دو صبا کو اس کے ساتھ۔ ان کا ووٹ پہلے دن سے ہی میرے حق میں تھا۔ آپ کی عقل نے تو کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب انسان ریٹائر ہو جاتا ہے نا تو اس کی عقل بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہر دن کے ساتھ چہرے پر نمودار ہونے والی جھریاں عورت کے لیے تانا ہوتی ہیں، اسی طرح ریٹائرمنٹ کا تانا مردوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لیکن اس بار ابو یہ تانا پی گئے تھے۔ اچھا، پھر میری عقل تو جواب دے چکی ہے، تو پھر تم ہی بتا دو تم کیا کہتی ہو۔ انہوں نے کچھ عاجزی سے کہا۔ میں تو وہی کہہ رہی ہوں جو پہلے دن سے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے چائے سے فارغ ہو کر دوپٹہ پھر سنبھال لیا۔ صبا نے سب کی خالی کپ ٹرے میں رکھے اور پھر باہر کا رخ کیا۔ میرا بھرا بھرا کپ میرے سامنے پڑا تھا۔ بھئی، اب ہم نے اس کی شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ شادی کے بعد بھی یہ ہوٹلوں کے کھانے کھاتا رہے۔ ابو نے انہیں سمجھانا چاہا۔ ہاں تو کون کہتا ہے ہوٹلوں کے کھانے کھائے؟ اول تو نکت کا گھر اس کے دفتر کے پاس ہی ہے۔ کتنی بار مجھ سے اس نے کہا کہ راضی ادھر آ جایا کرے، پر اس پر اثر نہیں ہوتا۔ ان کے کئی بار کے دہرائے ہوئے اس الزام کا اب مجھ پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب ہم نے رضی کی شادی نہیں کی تھی۔ اب گزشتہ 6 ماہ سے تمہاری نگی نے تمہیں کیوں نہیں پیغام بھیجا کہ رضی ادھر آ جایا کرے؟ ابو نے انہیں جتایا۔ ہاں تو اسے معلوم ہے کہ اب یہ… وہ بولتے بولتے رک گئیں۔ ابو مسکرانے لگے۔ اس کے دفتر والوں کو بھی اللہ جانے سے کیا پیار ہو گیا ہے، وہی ہار جائیں۔ اس کی تان یہیں آ کر ٹوٹنی تھی۔ وہ ہار جائیں، بس تم نہ ہارنا، ابو فوراً بولے۔ اور ہوٹلوں کے کھانے کھا کر میرا معدہ ہار چلا ہے۔ میں نے جلدی سے دخل دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے لالا کے پھول پسند ہیں، مگر معدے کو چمن لالا میں بدلنا مجھے منظور نہیں۔ امی تو شاید نہیں سمجھ سکی، ابو البتہ سمجھ گئے تھے۔ چلو چھوڑو بیگم اب یہ فضول کی بحث، بس اب بہو کو جانے دو۔ رضی کو واقعی دقت ہوتی ہے۔ پردیس میں بیمار پڑ گیا تو تم نے ہی سب سے زیادہ پریشان ہونا ہے، ابو نے سمجھایا۔ میرا دل نہیں مانتا، پتہ نہیں کیسا ماحول ہو، وہ تذبذب سے بولی۔ امی ٹاس کر لیتے ہیں، نبیلہ فٹافٹ بولی۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ اگر چاند آ گیا تو بھابھی ادھر ہی رہیں گی، اور ڈم آ گئی تو بھائی اپنا ٹرانسفر ادھر کروا لیں گے، اور اگر سکہ کھڑا ہو گیا تو یہ میرے ساتھ جائے گی، ہے نا؟ میں جل کر بولا۔ بالکل، میں بھی یہی کہنے والی تھی، وہ خوش ہو کر بولی۔ چلو نکلو ادھر سے، میں بھی یہی کہنے والی تھی۔ کوئی کام کہہ دو تو سارے زمانے کی پڑھائیاں تمہیں یاد آ جاتی ہیں، اور آپ کیسی باتیں مٹھا رہی ہو۔ میں نے اسے جھڑکا مگر وہ ڈھیٹ بن کر بیٹھی رہی۔ اچھا جاؤ گے کیسے؟ امی نے کافی دیر بعد سوچ کر پوچھا۔ ٹانگیں اوپر اور سر نیچے کر کے۔
امی نے مجھے گھورا تو میں فوراً بول پڑا، ظاہر ہے پلین سے جاؤں گا۔ نہ پلین کا نام نہ لینا، آج کل ان جہازوں کا تو چڑیا سے بھی بدتر حال ہو رہا ہے۔ جیسے دیکھو منٹوں میں کبوتر بنا کر جیب میں ڈال کر چلتا بنتا ہے۔ ابھی جہاز اڑا، ابھی اغوا ہو گیا، بندہ جا رہا ہو پشاور اور پہنچ جاتا ہے لندن۔ اس کا تو تم نام نہ لینا۔ انہوں نے اچھی خاصی تقریر کر ڈالی۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹرین سے چلے جائیں گے، میں نے فوراً کہا۔ اچھا کچھ دنوں کے لیے لے جاؤ۔ انہوں نے دل کڑا کر کے خود کو اس ادھار کے لیے تیار کر لیا۔ واٹ؟ کچھ دنوں کے لیے؟ اور پھر؟ مجھے کرنٹ لگا۔ پھر اگر اس کا دل نہ لگا تو واپس لے آؤ گی نا؟ وہ حتمی لہجے میں بولی۔ اور فرسٹ کلاس میں لے کر جانا۔ ایک اور آرڈر۔ بھائی ظاہر ہے بیگم، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے۔ ابو نے انہیں حوصلہ دیا۔ اچھا وہ ساری شرطیں منوا چکی تھیں۔ صبا مرکے میں جائے گی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے آخری فرمان جاری کیا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ پتہ نہیں باندھ باندھ کے لوگ ہوتے ہیں ان ٹرینوں میں، کیسی کیسی نظر کسی کی، اور میری بہو خاندانی ہے، کوئی ایسی ویسی نہیں جو ہر کوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا جائے۔ انہوں نے خاندانی پر زور دیتے کہا۔ اچھا آپ کی بہو خاندانی ہے اور باقی کے لوگ بے خاندان ہوں گے۔ کوئی تو زمین سے اگا ہوگا، کوئی درخت سے گرا ہوگا، کوئی شاخ سے ٹوٹا ہوگا، اور ہوا انہیں اڑا کر ٹرین میں پھینک گئی ہوگی، ہے نا؟ میں نے جھلا کر کہا۔ ہاں تو کسی کے چہرے پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ کیسے خاندان سے تعلق ہے۔ یہ انوکھی منطق نکالی تھی انہوں نے۔ بیٹا مان جاؤ، سودا برا نہیں، ورنہ یہ اپنا فیصلہ بدل لیں گی۔ ابو نے باز بلند سرگوشی کی تھی، اور امی برقع شٹل کاک ہونا چاہیے کہ بھابھی بھائی پر نظر رکھیں کہ یہ تو کسی خاندان بیلا کی زبان سے پھسلا تو میں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ میرا مطلب ہے بھائی تو ملکڑ ہے نا، کہیں برقعے سمیت بھابھی کو بھی نہ بھول جائے۔ بھابھی کم از کم ان پر نظر تو رکھیں گی نا؟ وہ کہہ کر فوراً بھاگ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ میں نے ابو کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے فوراً حامی بھر لی تو امی نے مجھے یوں دیکھا جیسے کوئی تجربہ کار وکیل ایک مدت کے لیے کوئی کیس ہار جاتا ہے۔ لیکن یہ محض میرا خیال تھا کیونکہ یہ وقتی ہار تھی۔ رات تک ان کی طبیعت خراب ہو چکی تھی، ان کا بی پی ہائی ہو گیا اور صبا ان کی پٹی سے لگی بیٹھی تھی، اور امی سے زیادہ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ 6 ماہ کی قلیل مدت میں ان دونوں کے درمیان اس درجہ دلی وابستگی پیدا ہو چکی تھی جو کم از کم میرے لیے حیران کن تھی۔ جب کافی دیر تک ان کی طبیعت نہ سنبھلی تو میں بھی گھبرا گیا اور ڈاکٹر کو لینے چل پڑا۔ امی اگر آپ کہتی ہیں تو میں نہیں جاتی کراچی۔ وہ روحانسی ہو کر ان کے کان کے پاس بولی تو امی نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ رہنے دو رضی بیٹا ڈاکٹر کو، تمہاری ماں اب ٹھیک ہے، انہیں پہلی ڈوز مل گئی ہے۔ ابو نے مجھے دروازے سے آواز دی۔ خدا خدا کر کے رات کو 9 بجے کے قریب ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو ہم سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد میں نے صبا سے کہہ دیا کہ وہ جلدی سے تھوڑی سی بہت پیکنگ کر لے، ہم صبح جلدی نکل جائیں گے۔ اس نے ایک لمحے کو تو مجھے کچھ حیرت سے دیکھا اور پھر مرے مرے قدموں سے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ سونے سے پہلے میں نے سوچا ایک نظر امی کو دیکھاؤں، اب ان کی طبیعت کیسی ہے۔ میں ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بیگم آخر تم صبا کو رضی کے ساتھ جانے کیوں نہیں دیتی؟ بچوں کو تم نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ابو کی آواز تھی۔ اچھا اب ماں باپ کی محبت بھی اولاد کو پریشان کرتی ہے؟ نقاہت کے باوجود ان کا لہجہ تھیکا سا تھا۔ تمہاری محبت اپنی جگہ درست، مگر تم اس غریب کی ضرورت کو بھی تو دیکھو۔ چلو پہلے تو مجبوری تھی ہوٹل کا کھانا کھانے کی، مگر اب تو وہ شادی شدہ ہے، پھر تم کیوں خواہ بہو کو یہاں روک رہی ہو؟ ابو نے انہیں سمجھانا چاہا۔ میں خواہ روک رہی ہوں؟ وہ شاید اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اکلوتی بہو کو اتنی دور بھیج دوں تنے تنہا؟ انہوں نے مجھے مکھی کی طرح اس قصے سے نکال پھینکا۔ تنے تنہا کیوں؟ اللہ رکھے اس کا میاں اس کے ساتھ ہوگا۔ تمہاری انوکھی محبت ہے، بیٹے کی فکر نہیں اور بہو کی تنہائی کا غم کھایا جا رہا ہے۔ بہو کو لائی بھی تو میں ہوں، میں اس کی فکر نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ وہ چمک کر بولی۔ ارے اللہ کی بندی، کیا ہو گیا ہے تمہاری عقل کو؟ آخر رضی کس مرض کی دوا ہے؟ وہ ضد ہو کر بولے کہ دنیا کی سب سے انوکھی ساس دیکھی ہے جسے بہو سے اتنی پیار ہے، وہ ہے ہی اتنی پیاری جسے انہوں نے بچوں کی طرح جواب دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، مگر لوگوں کی بہویں اس سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہیں، مگر وہ انہیں ایک آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ کیسے جاہل ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں۔ اصل بیٹیاں تو یہ بہویں ہی ہوتی ہیں جو آخری وقت میں ساتھ رہتی ہیں۔ بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں اور بیٹے دنیا داری کے دھندوں میں الجھ کر ماں باپ کو بھول بیٹھتے ہیں۔ سارا دن ماں باپ کو ان پرائی بیٹیوں کے ساتھ ہی گزارنا کرنا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کوئی اپنا دشمن آپ ہو سکتا ہے؟
امی کے خیالات جان کر ابو کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران رہ گیا۔ واقعی بہت نیک خیالات ہیں تمہارے۔ اگر ایسا اس معاشرے کی ہر ماں، ہر عورت سوچنے لگے تو ہمارے گھر جنت کے نمونے نہ بن جائیں۔ دستور زمانہ تو یہی ہے کہ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اماں کا سلوک تمہارے ساتھ… وہ چپ کر گئے۔ اماں کا سلوک میرے ساتھ کیا؟ امی کا لہجہ سوالیہ تھا۔ کم از کم اتنا اچھا ہرگز نہیں تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولے، ہاں آپ صحیح کہتے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے بھائی میاں جب انہیں چھوڑ کر سیالکوٹ چلے گئے تھے اور وہ مستقل طور پر ہمارے ساتھ رہنے لگی تھیں، اس کے بعد سے ان کا رویہ تمہارے ساتھ اور بھی خراب ہو گیا تھا۔ اور میرا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا؟ امی بولی، میرے سامنے تو بہت بہتر ہوتا تھا، باقی کا مجھے کیا معلوم۔ وہ دامن بچاتے ہوئے بولے، صرف آپ کے سامنے نہیں بلکہ ہمیشہ ہی میرا سلوک ان کے ساتھ بہت اچھا ہوتا تھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ میرے پیچھے مجھے سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا، ماں باپ تھے نہیں اور بہن بھائی اپنی زندگی میں مگن۔ کمزور بیگ بھی کبھی کبھی انسان کو اچھا بننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں بھی مجبوراً اماں کے حق میں اچھی بن گئی کہ ادھر سے نکل کر کدھر جاتی، کیونکہ ان دنوں آپ کی چابی پوری کی پوری اماں کے ہاتھ میں تھی، اور ہمارے معاشرے میں تقریباً 80% مردوں کی چابی ان کی ماؤں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جب وہ چاہیں محبت کی اس چابی سے بیٹے کو اپنی طرف گھما سکتی ہیں۔ اس طاقت کا غلط استعمال ہی ساس اور بہو کے تنازع کا شاخسانہ ہے۔ وہ شاید سانس لینے کو رکی۔ یہ تم غلط کہہ رہی ہو، میرا سلوک تمہارے ساتھ بھی بہت اچھا ہوتا تھا۔ اب وہ کچھ خفگی سے بولے۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی جو آج پیش آ رہی ہے، امی نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ابو نے حیرانی سے پوچھا۔ پتہ ہے جب اماں کا آخری وقت آیا اور آپ ڈاکٹر کو بلانے بھاگے تھے تو میں اماں کے سرہانے بیٹھی ان کی ہتھیلیاں سہلا رہی تھی۔ جیتی جاگتی زندگی کو چھوڑ کر انجانے دیس کے سفر پر جانے سے جو وحشت ہوتی ہے وہ اماں کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ وہ بے بس نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر ایک دم سے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ مجھ سے چھڑائے اور میرے آگے باندھ دیے۔ ساجدہ، مجھے معاف کر دینا، میرا سلوک تیرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے بہت مشکل سے اٹک اٹک کر یہ دو فقرے کہے اور میرا جواب لیے بغیر ہی آنکھیں موند لی۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں جو شرمندگی اور بیچارگی تھی، اس کے احساس نے آج تک مجھے اس بات کو بھولنے نہیں دیا۔ اور احمد صاحب، میں نے اسی وقت دل میں عہد کر لیا کہ میں اپنی بہو کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گی جو آخری وقت میں مجھے اس کے سامنے ہاتھ باندھنے پر مجبور کر دے، اور میں اسے معافی لیے بغیر ہی اپنے بے شمار کوتاہیوں کا احساس لیے اس تشنہ روح کے ساتھ اس دنیا سے گزر جاؤں۔ ان کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی اور میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف پلٹ آیا تھا۔ اگلی صبح ان کی طبیعت پھر سے خراب تھی اور صبا ان کے گھٹنے سے لگی بیٹھی تھی۔ میں ٹکٹ لینے کے لیے جانے لگا تو انہوں نے اونچی آواز میں ہائے بائے شروع کر دی۔ ہاں ہاں جاؤ، تمہیں تو جانے کی فکر پڑی ہے، ماں چاہے اس جہاں سے گزر جائے۔ ہائے، لوگ اسی دن کے لیے تو بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں، اکلوتا بیٹا اور خود غرضی کا یہ حال۔ ان کی دہائی پر میں شرمسار ہو کر پلٹ آیا۔ امی، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ کافی دیر یوں ہی خالی خالی بیٹھے تنگ آ کر میں نے کہا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، لگتا ہے سو گئی ہیں۔ اچھا ہے کچھ دیر آرام کر لیں۔ میں نے کیا سرائی کی؟ تم نے رات پیکنگ کر لی تھی؟ میں نے افسردہ شکل بنائے بیٹھی صبا کو مخاطب کیا۔ جی، اس نے جیسے ساری طاقتیں مجتمع کر کے کہا تو میں غصے کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ کتنی دیر یوں ہی گزر گئی۔ دوبارہ چائے بنوا کر پی، اخبار کے اشتہارات تک دیکھ ڈالے، دوبارہ ٹی وی کے گان مروڑے۔ وہاں بھی سائیکلنگ ریس ہو رہی تھی۔ نبیلہ کالج اور گڑیا اسکول گئی ہوئی تھی۔ بیلا اور صبا کچن میں مصروف تھیں۔ ان کی مصروفیت کچھ پکانے سے زیادہ باتوں سے متعلق تھی اور میں جلے پیر کی بلی کی طرح اندر باہر پھر رہا تھا۔ اگر صبا کا ٹنٹنا ساتھ نہ ہوتا تو میں نے کب کا نکل جانا تھا، مگر اس بار مجھ پر بھی ضد سوار ہو گئی۔ ابو ناشتے کے بعد سے غائب تھے۔ میں نے 7ویں بار امی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ آرام سے سو رہی تھیں۔ میں باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھئی، تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھے ہو؟ ٹرین جانے میں تو اب 2 گھنٹے بھی نہیں۔ ابو نے لاؤنج میں داخل ہو کر مجھے ایسے بیٹھے دیکھ کر حیرانگی سے کہا۔ کہاں کی ٹرین؟ کدھر کی ٹرین؟ میں جل کر بولا۔ فی الحال تو ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوں، روانگی کے لیے NOC نہیں مل رہا۔ کیا ہوا؟ کیا پھر ساجدہ نے کچھ کہہ دیا؟ وہ پاس آ کر بولے۔ وہ کچھ کہہ دیتی تو اچھا تھا، صبح سے طبیعت خراب تھی اور اب 3 گھنٹوں سے سو رہی ہیں۔ میں کڑ کر بولا۔ اوہو، کمال کرتے ہو رضی تم بھی، بھائی اس کی عادت تو واقف ہو، پھر بھی چلو اٹھو جلدی کرو، گاڑی چھوٹ گئی تو پھر ایک دن اور لگ جائے گا،
اور تمہاری تو چھٹی بھی آج ختم ہو جائے گی۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، میں دیکھ لوں گا تمہاری ماں کو۔ انہوں نے بازو سے پکڑ کر مجھے اٹھایا۔ میں تو تیار ہو جاؤں، اور وہ امی کی لاڈلی منٹوں میں چہرہ فک کر لیتی ہے امی کی محبت میں، اسے کون سمجھائے؟ میں نے اصل وجہ بتائی۔ صبا، صبا بیٹی ادھر آؤ، انہوں نے بلند آواز میں پکارا۔ جی ابو، وہ گیلے ہاتھوں کے ساتھ کچن سے برآمد ہوئی۔ چلو بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو اسٹیشن لیے چلتا، گاڑی روانہ ہونے میں زیادہ وقت نہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے جلدی مچائی، مگر وہ امی، وہ ہچکچائی۔ ٹھیک ہے سب، امی بھی تمہاری ٹھیک ہے، بس اب تم دیر مت کرو اور تیار ہو جا کر، انہوں نے جیسے اسے تسلی دی۔ آدھے گھنٹے بعد تیار ہو کر ہم امی کے پاس کھڑے تھے۔ رخصتی کا عمل زیادہ لمبا نہیں کرنا، ابو نے سرگوشی میں کہا۔ اچھا امی، ہم جا رہے ہیں، میں جاتے ہی آپ کو فون کروں گا اور آپ ابو کے ساتھ جا کر ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے گا۔ میں نے محبت سے ان کے ہاتھ تھام کر کہا تو انہوں نے ڈبائی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ دیکھو رضی، میں پھر کہہ رہی ہوں، صبا کو رہنے دو، انہوں نے آخری کوشش کی۔ چلو بھائی بچوں جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، چلو صبا ماں سے ملو۔ انہوں نے جلدی سے مجھے ان کے پاس سے اٹھا کر صبا کو آگے کیا تو وہ سیدھی جا کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ دونوں دھواں دھار رونا شروع ہو جاتی، ابو نے آگے بڑھ کر صبا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چلو بیٹا، سفر پر جاتے وقت ہنسی خوشی روانہ ہوتے ہیں، ساجدہ بھائی بچوں کو ہنسی خوشی رخصت کرو۔ تو امی بھی سنبھل گئی۔ بیلا، بھابھی کا برقع لاؤ، انہوں نے بیلا سے کہا۔ میں نے جلدی سے کچھ کہنا چاہا، ابو نے انگلی میرے منہ پر رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا عطیہ دیا۔ نکلتے نکلتے بھی دیر ہو گئی کہ جب اسٹیشن پہنچے تو گاڑی روانہ ہونے میں فقط 5 منٹ رہ گئے تھے۔ اس وقت ٹکٹیں لینا فضول تھا، اکانومی میں ہی بمشکل 2 سیٹیں ملی، اسی میں سوار ہو گئے۔ ابھی بیٹھے بھی نہ تھے کہ گاڑی روانہ ہو گئی۔ کمپارٹمنٹ کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ میں جب بھی کراچی سے لاہور آیا ہمیشہ یا تو پلین میں آتا یا پھر پہلے سے فرسٹ کلاس کی بکنگ کروا لیتا، مگر ایسا چانس تو پہلی بار ہوا۔ اتنے رش میں سفر کرنے سے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی، اور سفر بھی اتنا لمبا۔ تم اب یہ برقع تو کم از کم اتار لو۔ جب جھنجھلاہٹ اتارنے کا اور کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو میں صبا پر الٹ پڑا۔ جی نہیں، میں برقع نہیں اتاروں گی، امی نے مجھے تاکید کی تھی۔ اس نے مضبوطی سے برقعے کے نقاب ایسے تھام لیے جیسے میں کھینچ کر اتار لوں گا۔ میں کلسکا رہ گیا اور بیزاری سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ مجھے سفر میں بہت نیند آتی تھی اور دوران سفر میں بالکل کچھ نہیں کھا سکتا تھا، اور پھر ایسے گنجان آباد ماحول میں کچھ کھانا تو دور کی بات، ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں۔ شکر ہے تھوڑی ہی دیر میں اس ماحول سے غافل ہو گیا۔ صبا کھڑکی سے باہر بغور دیکھ رہی تھی۔ تم بھی سو جاؤ، میں نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر بامشکل اسے دیکھا۔ مجھے سفر کے دوران نیند نہیں آتی، اس نے مجھے قابل رحم نظروں سے دیکھتے کہا، مگر میں تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند سو گیا۔ وہ البتہ جاگتی رہی، اور جب میری آنکھ کھلی تو وہ انواع و اقسام کے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوؤں پورے کمپارٹمنٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا، رات کے 8 بج رہے تھے۔ سارے کمپارٹمنٹ میں ڈنر کا دور چل رہا تھا۔ اچار، پراٹھے، کیما، گوشت، بریانی، کباب، نہ جانے کس کس پکوان کی خوشبوئیں آپس میں مدغم ہو رہی تھی۔ تم کھانا کھا لو، میں نے صبا سے کہا۔ آتے آتے بیلا نے ٹفن اسے پکڑا دیا تھا۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ اس نے ٹفن نکالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، میں نے کہہ کر پھر سے آنکھیں موند لیں۔ پھر اس کے اصرار کے باوجود میں نے کچھ نہ کھایا۔ کبھی کبھی کوئی فضول سی عادت ہمارے اپنے لیے کس قدر تکلیف دہ ہو جاتی ہے، اس کا اندازہ اگلے روز صبح 10 بجے کے قریب ہوا، جب مارے بھوک کے میری آنتیں الٹ پلٹ کر گئی اور میں کوشش کے باوجود کل کے باسی کھانے کا ایک لقمہ منہ تک نہ لے جا سکا، اور اس میں بھی شاید مروت میں ناشتہ نہیں کیا۔ بے بسی سے سب کو کھاتے پیتے دیکھتی رہی۔ کوئی اسٹیشن آیا، گاڑی رک گئی۔ میں ابھی آتا ہوں، میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پلیٹ فارم کی دوسری طرف بنے ہوٹل میں جا کر میں نے رگڑ رگڑ کر منہ ہاتھ دھوئے۔ بالوں میں شاید کلو کے حساب سے مٹی جم گئی تھی۔ گیلے ہاتھ پھیر کر اس مٹی کو بٹھایا، بالوں میں کنگھی کی۔ کیا کیا جائے، میں نے سوچا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ گاڑی نے وسل دے دی۔ میں نے جلدی سے جوس کے 2 پیکٹ لیے اور ایک بڑا چپس کا پیکٹ۔ ہوٹل والے کے پاس 100 روپے کا چینج نہیں تھا، اس کا چینج بھی لینے لگا۔ ادھر سے گاڑی چل پڑی، اب میں بیچ میں پھنس گیا۔ صاحب جی آپ جاؤ، چھوٹا آپ کے پیچھے آ جائے گا، وہ ہمدردی سے بولا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ گاڑی نے رینگنے سے آگے کی رفتار پکڑی تو میں نے پیسوں کے اوپر 2 حرف بھیجے اور پھر گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرے سوار ہوتے ہوتے گاڑی سپیڈ پکڑ چکی تھی۔ توبہ!
میں نے دروازے سے اندر داخل ہو کر اپنا سانس بحال کیا۔ کمپارٹمنٹ میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ میں نے احتیاط سے لوگوں کے سامان سے قدم بچاتے قدم آگے بڑھائے۔ صبا کے ساتھ کوئی عمر رسیدہ عورت بیٹھ چکی تھی اور مزے سے اسے باتیں مچا رہی تھی۔ صبا بھی اس کے ساتھ مگن تھی۔ اب اتنی دور سے آواز دینا اور جوس پکڑانا بھی معیوب لگ رہا تھا، اس لیے میں ایک بڑے میاں کے ساتھ ایک کونے میں تھوڑی سی جگہ پر ٹک گیا۔ اس عورت کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ گاڑی چلتی رہی۔ میں کچھ دیر باہر دیکھتا رہا اور پھر تنگ جگہ کے باوجود مجھ پر نیند کا حملہ ہو گیا، اور دوپہر ڈھلے جب میری آنکھ کھلی تو شاید آخری اسٹیشن بھی گزر چکا تھا، کیونکہ لوگ اپنا سامان سمیٹنے میں لگے تھے۔ اتنا سونے اور خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے میرے منہ کا ذائقہ عجیب ہو رہا تھا اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جوس اور چپس کا پیکٹ لڑک کر نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ وہ بڑھیا ابھی تک صبا سے چپکی ہوئی تھی۔ اب مجھے صبا پر غصہ آنے لگا۔ اب ایسی بھی کیا ہمدردی اور ملنساری، شوہر کا کچھ ہوش نہیں۔ میں نے گھومتے سر کو جھٹکا دیا اور ہاتھوں سے شرٹ کی شکنیں درست کی۔ شکر ہے سامان زیادہ نہیں، ایک سوٹ کیس تھا اور وہ بھی صبا کے پاس۔ گاڑی کی سپیڈ کم ہونا شروع ہو گئی۔ باہر پلیٹ فارم پر رونقیں عروج پر تھیں۔ کلی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ خوانچے فروش چیزوں کے خوانچے اٹھائے حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہے تھے اور رینگتی گاڑی کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ وہ بڑھیا ابھی تک بول رہی تھی۔ میں نے اب اسے باقاعدہ گھورنا شروع کر دیا۔ آخر خدا خدا کر کے ٹرین رکی۔ میں ذرا رش کم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ لوگوں نے سامان گھسیٹنا شروع کر دیا۔ کلیوں کی ایک فوج تھی جس نے پورے ڈبے پر دھاوا بول دیا تھا، اور شور شرابے میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہر طرف سر ہی سر تھے۔ میں نے صبا پر نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ بے وقوف اسی بڑھیا کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں میرے قریب پہنچی میں لپک کر آگے بڑھا۔ کمال کرتی ہو تم بھی صبا، آخر میری جگہ پر کسی کو بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کچھ سخت لہجے میں اسے سنزش کی۔ اماں دیکھو ذرا، تمہارا شک ٹھیک تھا، یہ بدماش مجھ سے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر بلند آواز میں بڑھیا کو مخاطب کیا تو میں بھونچ کر رہ گیا۔ ادھر ہٹ تو، اسے تو میں دیکھتی ہوں۔ لفنگا صبح سے ادھر نظر ٹکائے بیٹھا تھا نہ، کیا تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ بڑھیا لپک کر آگے آئی اور غصے سے میرے آگے ہاتھ نچا کر مشہور زمانہ تانا مجھے دے مارا۔ جواب تو مجھے بھی اسے پائے کا آتا تھا، مگر بڑی اماں کو دینے سے فائدے۔ اور ویسے بھی اس سچویشن پر میرا دماغ بری طرح چکرا گیا۔ میں جسے صبا سمجھے بیٹھا تھا وہ تو بڑھیا کی کوئی لگتی سکتی تھی۔ اب پٹر پٹر آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہا ہے؟ پرے دفع ہو۔ وہ اتنی زور سے بولی کہ میں اپنی جگہ اچھل کر رہ گیا، اور وہ آندھی کی طرح آگے بڑھی اور میرا پاؤں بری طرح کچلتے آگے بڑھ گئی، اور ڈان کارلس کے نئے جوتے میں دبا میرا پاؤں اس ناگہانی آفت پر تڑپ کر رہ گیا تھا، اور میں ہکا بکا انہیں جاتے دیکھتا رہ گیا۔ پھر میں نے ذرا غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ وہ کمپارٹمنٹ نہیں تھا جس میں صبا کو چھوڑ کر گیا تھا۔ آخر وہ ہو ہی گیا جس کا سب کو ڈر تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈا سانس لے کر سوچا، شاید آپ کا واسطہ زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں سے پڑا ہو جنہیں ہم عرف عام میں بھلکڑ کہہ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو اپنے ارد گرد روز برہ زندگی میں بہت سے چہرے یاد آئیں گے جو انسانوں کی اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان لوگوں کی کوئی خاص پہچان نہیں ہوتی، مگر پھر بھی وہ اپنی پہچان آپ ہوتے ہیں۔ پلیٹ فارم پر لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ آنے جانے والوں سے زیادہ ملنے ملانے والوں کا رش تھا۔ پتہ نہیں ہماری قوم کے پاس اتنا فالتو وقت کہاں سے آ جاتا ہے کہ نہ صرف ہم دنوں تک میزبانی کرتے نہیں اکتاتے، بلکہ حفظ ما تقدم کے طور پر مہمان کو اسٹیشن تک چھوڑنے بھی آتے ہیں کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ میں نے باری باری سارے ڈبے دیکھ مارے، پھر آتی جاتی برقع پوش حسینہ یا اس کے اندر چھپی نکچڑی عورتوں کو مقدور بھر گھور گھور کر دیکھ لیا، اور اس کے ساتھ خونخوار آنکھوں والے مردوں سے بھی۔ پٹنے سے بچا، مگر صبا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ کتنوں سے میں ٹکرایا اور کتنے مجھ سے ٹکرائے، مگر دونوں صورتوں میں الزام مجھ پر ہی آیا، کیونکہ میری شکل اس وقت سب سے زیادہ ہونک لگ رہی تھی۔ پوری گاڑی کی دوبارہ تلاشی کے باوجود اس کی صورت دکھائی نہ دی تو میں پلیٹ فارم پر ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر انسانوں کے سیلاب میں سے ایک در نایاب تلاش کرنے لگا۔ ڈوبتے سورج کی تیکھی شعاعیں آنکھوں میں گھسی چلی آ رہی تھیں۔ لوگوں نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ دہشت گردوں نے عام آدمی کی کتنی آزادی سلب کر لی ہے، اس کا اندازہ مجھے اس روز ہو رہا تھا۔ ریلوے گارڈ کے ایک بندے کی نظریں تو باقاعدہ مجھ پر گڑی ہوئی تھیں۔ میں جہاں جاتا وہ کہیں نہ کہیں مجھ سے ٹکرا جاتا۔ ایک جگہ اس نے مجھے بازو سے پکڑ ہی لیا۔ کیا بات ہے، کس چکر میں ہو؟ اس کی کڑی نظریں میرے وجود کے آر پار جا رہی تھیں۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں اپنی شامت کے چکر میں ہوں۔ وہ ہماری ایک عزیز نے آنا تھا لاہور سے، انہیں ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں گڑبڑا کر بولا، جاؤ۔
اس نے کچھ تردد کے بعد مجھ پر احسان عظیم کیا۔ کتنی عجیب صورتحال تھی کہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ جو سنتا وہ میری دماغی حالت پر ضرور شبہ کرتا کہ میری بیوی گم ہو گئی ہے۔ ایک تو تقریباً 30 گھنٹے کا فاقہ، اوپر سے یہ افتاد۔ رفتہ رفتہ میری ہمت جواب دینے لگی۔ میں پلیٹ فارم کی دوسری طرف بنے بینچ پر بیٹھ گیا۔ شام تقریباً ڈھل چکی تھی۔ اگلی گاڑی کے لیے آنے والوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ کتنی دیر یوں ہی گزر گئی۔ آخر تھک ہار کر میں اٹھ بیٹھا اور مایوس قدموں سے اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ پتہ نہیں امی کے دماغ میں کیا سمایا جو اس بے وقوف لڑکی کو برقعے میں ملفوف کر کے بھیج دیا۔ میں دل ہی دل میں بل کھا رہا تھا، مگر غصے کے باوجود پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر خدا نخواستہ اس سے کچھ ہو گیا یا امی نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا، اور میری ساس، توبہ توبہ، وہ تو یقیناً مجھے کچا چبا کر اوپر سے پانی بھی نہیں پیے گی۔ خوف بڑھتا جا رہا تھا اور نت نئے وسوسوں سے دل ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ کتنی دیر یوں ہی مضطرب دل کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد میں نے ٹیکسی روکی اور بیٹھ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ مجھ سے ایک اور غلطی ہوئی تھی کہ اسے گھر کے ایڈریس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے طور پر گھر تو پہنچ جاتی۔ گیٹ کھلا دیکھ کر خیال آیا کہ شاید اسے ایڈریس معلوم ہو اور وہ پہنچ گئی ہو، لیکن پھر گھر کیسے کھلا؟ ٹیکسی کو رخصت کرتے ہوئے میں حیرانگی سے سوچ رہا تھا، یار اتنی دیر لگا دی، گاڑی آئے بھی 2 گھنٹے اوپر ہو گئے۔ ہم تو انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے کہ اب تو میں تھانے فون کرنے والا تھا۔ عاصم نے گیٹ سے نمودار ہو کر باقاعدہ لڑنے کے سے انداز میں کہا تو مجھے یاد آیا کہ میں جانے سے پہلے گھر کی ڈپلیکیٹ چابی اسے دے گیا تھا کہ میرے پیچھے گھر کی صفائی وغیرہ کروا دینا، میں تمہاری بھابھی کو لینے جا رہا ہوں۔ یار بھابھی کہاں ہیں؟ اس نے جو پوچھا تو میرا دل چاہا کہ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگوں۔ بڑا خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر آنکھیں بھیگ گئیں اور کوشش کے باوجود میرے منہ سے سوائے ایک آدھ آہ کے اور کچھ نہ نکل سکا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ وہ میرے قریب آ کر بولا۔ کیا آنٹی نے پھر نہیں بھیجا بھابھی کو؟ اس نے غور سے میری مظلوم صورت کی طرف دیکھا، مگر نہیں، ان کا تو کئی بار فون آ چکا ہے کہ میری بہو سے بات کرواؤ۔ اس نے خود ہی تردید کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ کیا امی کا فون آیا تھا؟ میں نے مردہ آواز میں پوچھا۔ بتایا تو ہے 2 بار آ چکا ہے۔ الٹا مجھے ڈانٹنے لگی کہ ہر بار فون میں ہی کیوں اٹھاتا ہوں، اور یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے جیسے ہی ہمدردی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں اس کے گلے لگ کر سسک پڑا۔ کیا ہوا رضی یار، کچھ بتاؤ تو صحیح، سب خیریت تو ہے؟ وہ گھبرا گیا۔ اور اندر تو چلو، یہاں گیٹ پر کیا تماشا بنواؤ گے؟ اس نے مجھے سہارا دے کر اندر کی طرف کیا، مگر میرے قدموں سے جیسے جان ختم ہو گئی تھی۔ فرا بھی اندر ہے، اس نے تمہیں یوں عورتوں کی طرح روتے دیکھ لیا تو ساری زندگی ہم دونوں کو تانے دیتی رہے گی۔ وہ تو پہلے ہی مردوں کی کمزوریوں کو نشانہ بنانے میں بڑی ماہر ہے۔ اس نے جیسے ہی اپنی چلتا پرزا بیوی کا نام لیا تو میں ایک دم سے سنبھل گیا۔ ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، اور بھابھی کہاں ہے؟ کیا لڑائی ہوئی ہے؟ کاش ایسا ہی ہو جاتا، میں نے دل میں سوچا۔ اب ہم سست قدموں سے اندر کی طرف بڑھے۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر میں نے اسے ساری رام کہانی سنائی تو وہ حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کچھ کسیا کر کہا۔ بڑے افسوس کی بات ہے رضی یار، تم ایک بیوی کو بحفاظت لاہور سے کراچی نہیں لا سکتے تو باقی زندگی کیا کرو گے؟ اس نے افسوس سے سر ہلا کر کہا تو مجھ پر گڑوں پانی پڑ گیا۔ بس کرو یہ تانو تشنی، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں؟ میں نے منت آمیز لہجے میں کہا۔ آپ دونوں یہاں بیٹھیں، آنٹی کا پھر فون آیا ہے۔ فرا تیز تیز بولتی ہوئی باہر آ گئی۔ سلام رضی بھائی، اس نے مروتاً مجھے سلام کیا۔ میں نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ کب آیا آپ؟ زبا بھابھی کہاں ہے؟ وہی کانٹوں بھرا سوال، میں کسمسا کر رہ گیا۔ اب کیا جواب دو گے آنٹی کو؟ عاصم نے فرا کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ تم بات کر لو جا کر، کہہ دو ابھی نہیں آئے، میں نے اسے کہا۔ توبہ کرو، پہلے 2 بار ان کی ڈانٹ کھا چکی ہوں۔ وہ سمجھ رہی ہیں کہ ٹرین لیٹ ہونے میں میرا ہاتھ ہے۔ ریلوے منسٹر کو جتنی آج چھینکی آئی ہوں گی نا، ساری زندگی اس کے چھینکنے کا کھاتا پورا ہو گیا ہوگا۔ آنٹی کی تان وزیر صاحب کی نااہلی پر آ کر ٹوٹ رہی ہے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کیا بات ہے، کیا چکر ہے؟ فرا متجسس ہو کر آگے بولی۔ کچھ نہیں، تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے، عاصم نے بے رخی سے اسے کہا تو وہ تپ اٹھی۔ لاہور سے فون آیا ہے، بلٹن مارکیٹ سے نہیں آیا، جو آپ دونوں آرام سے بیٹھے باتیں بگاڑ رہے ہیں۔ ان عالمی مسائل پر بحث بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ زور سے بولی۔ تم جا کر کہہ دو ابھی نہیں آئے، عاصم نے پلٹ کر اسے کہا۔ جی نہیں، میرا بے وقت مرنے کا کوئی پروگرام نہیں۔ وہ ریسیور سے نکل کر میرا گلا دبا دیں گی اور
تمہارا تو ابھی شادی کا قرض نہیں اترا، دوسری کے لیے تمہیں IMF کا مقروض ہونا پڑے گا، سوچ لو۔ وہ تڑک کر بولی تو عاصم سچ مچ سوچ میں پڑ گیا۔ تو میں اٹھ کر اندر کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم امی جان۔ میں نے ریسیور اٹھا کر حتی الامکان آواز میں بشاشت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وعلیکم، انہوں نے ٹھگ سے کہا۔ کتنی دیر سے ہولڈ کرا رکھا ہے؟ کیا گاڑی اتنی لیٹ ہو گئی تھی؟ جی۔ سفر ٹھیک ٹھاک گزرا؟ جی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ انہیں شاید الہام ہوا تھا۔ جی۔ کیا جی جی لگا رکھی ہے؟ دلہن کہاں ہے؟ میری بات کرواؤ اس سے۔ میری جی جی سے اکتا کر انہوں نے کہا، وہ صبا میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ تو نہانے چلی گئی، آتے ہی نہانے چلی گئی۔ اتنا لمبا سفر تھا، کچھ دیر آرام تو کر لیتی، وہ ہمدردی سے بولی۔ جی میں نے بھی یہی کہا تھا، میں نے سعادت مندی سے کہا۔ اچھا وہ نہا کر نکلے تو میری بات کروانا، اور سب ٹھیک ہے؟ جی۔ میں انتظار کر رہی ہوں، دیر نہ کرنا۔ اچھا اللہ حافظ۔ میں نے آہستگی سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ ہاں رضی بھائی یہ کیا کر آئے آپ؟ فرا کی زوردار ہاں نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ کیا کر آیا میں نے گھبرا کر غائب دماغی سے پوچھا۔ لو جی انہیں خبر ہی نہیں کہ یہ کیا کر آئے ہیں۔ وہ پلٹ کر عاصم سے بولی۔ اب کیا کریں، رات گہری ہو رہی ہے۔ عاصم پریشانی سے میرے قریب آ کر بولا، تم نے وہیں مجھے فون کر دینا تھا، میں اسٹیشن آ جاتا، پھر مل کر کچھ کر لیتے، اسٹیشن ماسٹر سے یا ریلوے گارڈ سے کچھ مدد لے لیتے۔ اب تو خاصی دیر ہو گئی ہے۔ اس کی بات پر میں بے دم سا ہو کر کرسی پر ڈھہ گیا۔ کیا پتا وہ وہیں ہو اسٹیشن پر۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی، ہم تینوں سوچ میں گم رہے۔ سیکیورٹی کے عملے سے پتہ کرنا چاہیے، چلو چلتے ہیں۔ عاصم اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے نا امیدی سے اسے دیکھا۔ یوں ہمت ہارنے سے کچھ نہیں بنے گا، اٹھو چلتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا۔ ویسے بھابھی پہلے کبھی کراچی آئی ہیں؟ ہم کمرے سے باہر نکلے تو عاصم نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں، میرا خیال ہے آئی ہوگی کیونکہ اس کے عزیز ماموں شاید یا پھر خالہ وغیرہ ادھر ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، ہو سکتا ہے وہ ان کے پاس نہ چلی گئی ہو۔ عاصم نے قیاس کیا، اتنی بہادر نہیں ہے وہ، بڑی بیوقوف ہے۔ مجھے پھر سے اس کی حماقت پر غصہ آنے لگا۔ جتنی بھی ہوں گی بہرحال تم سے کم ہی ہوں گی، عاصم نے طنز سے کہا تو میں اسے محض گھور کر رہ گیا۔ باہر ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا اور میرے اندر مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ صبا ایک سوالیہ نشان کی طرح مجھے ہر طرف دکھائی دے رہی تھی۔ میرا دل بیٹھنے لگا، پتہ نہیں اتنی رات گئے وہ کہاں ہوگی، وسوسے مجھے ڈرانے لگے۔ گاڑی میں شاید پیٹرول نہیں، میں نے گراج کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میری گاڑی ہے، اس میں چلتے ہیں، وہ گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ فرا تم گیٹ اچھی طرح بند کر لو، ہم وہاں جا کر تمہیں فون کر دیں گے۔ عاصم نے پیچھے مڑ کر اندر سے آتی فرا سے کہا۔ عاصم وہ رضی بھائی کا فون آیا ہے، وہ ہمارے پاس آ کر بولی۔ پھر امی کا فون آ گیا، انہیں وہاں چین نہیں آ رہا، اب میں اٹینڈ نہیں کروں گا، وہ جھنجھلا کر بولا۔ کس کا فون ہے، آنٹی کا؟ عاصم فرا سے بولا۔ نہیں، کوئی صاحب ہیں اور خاصے غصے میں لگ رہے ہیں، کہتے ہیں رضی سے بات کرواؤ۔ فرا کی بات پر میں نے عاصم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کون ہو سکتا ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے شاید بھابھی کا اسے کچھ پتا ہو، تم بات کرو جا کر۔ میں اس کی بات سن کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ کوئی جبار صاحب تھے، ناظمہ آباد کا ایڈریس سمجھا کر بولے، جلدی پہنچو صبا ادھر ہے۔ ان کی آخری بات پر جیسے میرے بدن میں کرنٹ کی لہر دوڑ گئی۔ جلدی سے عاصم کو بتا کر میں نے اس سے گاڑی کی چابی لی اور ناظمہ آباد کی طرف دوڑ لگا دی۔ جبار صاحب صبا کے ماموں تھے اور جب اسٹیشن پر میں اسے نہ مل سکا تو وہ آرام سے ٹیکسی کروا کر اپنے ماموں کے گھر آ گئی، اور اب رو رو کے اس نے ناک منہ سرخ کر رکھے تھے، اور ان سے زیادہ خون کی سرخی تو اس کے ماموں کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ اگر اس کی ممانی راستے میں نہ آتی تو لگتا تھا وہ میرا خون ہی کر ڈالیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جتنی عزت میری کی وہ مجھے برسوں یاد رہے گی۔ اور صبا کی ایک ہی رٹ، میں نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ، یہ پھر مجھے کہیں بھول جائیں گے۔ انہیں شے دے رہی تھی اور میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے اٹھا کر سمندر میں پھینکاؤں، مگر ماموں کی خونخوار نظروں نے مجھے ازحد مؤدب بنائے رکھا، اور میں بڑے حوصلے سے اس کی منت کر رہا تھا، اور وہ اتنے ہی نخرے دکھا رہی تھی۔ پھر اس کی ممانی نے اسے علیحدہ لے جا کر پتہ نہیں کیا سمجھایا کہ وہ سوں سوں کرتی بالآخر میرے ساتھ چل پڑی، اور میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا جس نے اتنی بڑی پریشانی سے مجھے نکالا تھا۔ اور جیسے ہی گاڑی ماموں کے گھر کی رینج سے دور ہوئی میں اس پر برس پڑا۔ اتارو اس منحوس برقعے کو، ابھی مجھے پاگل بنا کر تمہارا جی نہیں بھرا۔ میں نے اس کے برقعے کی طرف اشارہ کیا جو وہ آتے وقت پھروڑ آئی تھی۔ میں اگر غلطی سے کمپارٹمنٹ بھول گیا تھا تو تم نے اتنے بڑے بڑے بٹن
جو منہ پر سجا رکھے تھے۔ یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ میں نے اس کی حیرت سے پھیلی بڑی بڑی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ بے وقوف، احمق، میں بڑبڑایا۔ وہ ان خطبات پر نئے سرے سے رونے لگی تو میں نے سرزش کا باقی پروگرام ملتوی کرنے کا ارادہ کر لیا، یہ سوچ کر کہ آج کا دن ہی منحوس تھا۔ اتنے جتنوں سے لوگ بڑے بڑے مارکے سر کرتے، جتنے مسئلوں سے گزر کر صبا کو گھر لایا تھا۔ اگلے روز لنچ آورز میں نے گھر کا رخ کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی بریک تھی اور گھر کا راستہ 20 منٹ کا تھا۔ میں 20 منٹ آنے کے اور 20 منٹ جانے کے حساب لگا کر گاڑی دوڑاتا ہوا گھر پہنچا، جب سے بازاری کھانے سے مجھے معدے کی تکلیف ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے سختی سے منع کیا ہوٹلنگ کرنے سے، اور ڈاکٹر کی تاکید سے زیادہ مجھے اپنی تکلیف کا احساس تھا۔ کم نمک مرچ کے ساتھ آلو گوشت بنا لینا، میں صبح آتے ہوئے اسے کہہ آیا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو گاڑی میں نے باہر ہی لاک کر دی۔ وہ گیٹ کھولنے آئی تو اس کا عجیب حلیہ ہو رہا تھا۔ بالوں میں، چہرے پر جگہ جگہ آٹا لگا ہوا تھا اور کپڑوں پر گھی کے چکنے نشانات۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ امی کی خاندانی بہو اور اس حال میں، یہ حلیہ تو ٹپیکل پور لڑکیوں کا تھا۔ خیر، میں اس کے پیچھے اندر کی طرف بڑھا۔ پچھلے دن کی بے آرامی کی وجہ سے آج صبح آنکھ بھی دیر سے کھلی تھی۔ ناشتے کے بغیر آفس بھاگنا پڑا اور وہاں جا کر بھی ایم ڈی صاحب کی خالی پیٹ ڈانٹ کھانا پڑی، اور اب میں بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھاگا چلا آیا تھا۔ کھانا تیار ہے؟ میں نے کچن کے پاس پہنچ کر پوچھا تو دروازے کے پاس ہی رک گئی۔ جی، کھانا تو تیار ہے، آپ اندر چل کر بیٹھیں، یہاں گرمی ہے، میں لاتی ہوں، وہ میرے آگے دروازے میں کھڑے کھڑے بولی۔ مجھے دیر ہو جائے گی، یہ تکلفات رہنے دو، جو ہے یہیں دے دو۔ میں نے ہاتھ سے اسے ذرا سا پرے کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ کچن کی حالت صبا کے حلیے سے بھی ابتر ہو رہی تھی، جیسے پرائمری کے اسکول کی بچی نئی خانہ داری سیکھنے کے لیے آج ہی کچن میں آئی ہو۔ میں نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اوفو، اس قدر گرمی ہے یہاں، آپ اندر چلے، میں بس 5 منٹ میں لاتی ہوں، اس نے جلدی سے کہا اور مجھے ذرا سا باہر کی طرف دھکیلا۔ خیر، اس وقت مباحثے کا ٹائم نہیں تھا۔ میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ پھر واقعی وہ صرف 5 منٹ بعد ٹرے میں کھانا رکھ کر لے آئی اور میرے آگے میز پر چن دیا۔ ڈونگے میں شوربہ مچل رہا تھا، لال سرخ کی خون آشام چڑیل کی آنکھوں کی طرح۔ میں نے اس کی رنگت کو نظر انداز کر کے پلیٹ اپنے آگے کھسکا کر سالن اس میں نکالا۔ ہاٹ پاٹ کا ڈھکن اٹھا کر جو روٹی اٹھائی تو ضبط کے باوجود میری ہنسی نکل گئی، اور وہ میری یہ ساری کارروائی دوسری کرسی پر بیٹھی اتنے شوق سے دیکھ رہی تھی جیسے نرسری کا بچہ پہلی بار ABC لکھ کر کاپی استاد کے آگے رکھتا ہے۔ یہ روٹیاں تم نے کیا ٹکسال پر بیٹھ کر بنائی ہیں؟ ایک ایک کر کے میں نے ساری دیکھ ڈالی۔ کیا ہوا؟ وہ انجان بن کر بولی۔ دیکھو نا، یہ تو ہے 5 پیسے کا نقشہ، اگر تم یہ چوتھا کونا بنانے کی بجائے زگ زیگ نہ بنا ڈالتی تو یہ پکے 5 پیسے تھے، میں نے اسے سمجھایا تھا۔ اور یہ تو بھئی 98 ہے، مگر ادھر سے ذرا سا چوکور کر کے تم نے اسے 2 روپے کی شکل دے دی، میں نے دوسری اٹھا کر کہا۔ اور یہ 10 پیسے تھے، اگر یہاں بھی گولائی کی بجائے زگ زیگ ہو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ توبہ میری توبہ، میں تمہارا مذاق اڑا سکتا ہوں؟ میں نے کان پکڑ لی۔ مذاق تو تم نے حکومت کی کاوشوں کا اڑایا ہے۔ دیکھو نا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت کو اتنے عرصے بعد پھر سے سکے جاری کرنے کا شوق چڑھا تو پلیز تم انہیں نقشے بنا کر نہ دو، یہ کام اس کے انجینئرز کو ہی کرنے دو، غریبوں کی روزی پر کیوں لات مارتی ہو؟ میری بات پر وہ سنجیدگی سے رونے لگی تو میں گھبرا گیا۔ بھائی، میں مذاق کر رہا تھا، ورنہ ان روٹیوں میں بظاہر آنے کی مماثلت کے اور کوئی چیز مشترک نہیں۔ اتنی ویرائٹی تو شاید شہر کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں ملے گی، روٹیوں کی جتنی تم نے ایک ہی ٹرائل میں پیش کر دی۔ وہ اور رونے لگی، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اچھا بابا، بس کرو، میں کھاتا ہوں۔ میں نے جلدی سے لقمہ توڑا۔ اور تمہارا رو رو کر ابھی جی نہیں بھرا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں بھی روئی تھی؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ بھائی، شوربے کی روانی بتا رہی ہے، میں نے چمچے سے شوربہ ہلاتے ہوئے کہا۔ صاف کہہ دیں اچھا نہیں پکایا، وہ تنک کر بولی۔ ابھی کیسے کہہ دوں، ابھی تو اصل مرحلہ باقی ہے، یعنی چکھنے کا۔ میں نے نوالا توڑ کر شوربے میں تیرتی ایک بوٹی کو قابو کر کے توڑنے کی کوشش کی، مگر شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ ڈھیٹ تھی۔ کچھ دیر کی زور آزمائی کے بعد میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور دوسری طرف پڑے آلو پر کوشش کی تو پتہ چلا کہ دونوں کے درمیان نہ گلنے کا مقابلہ تھا اور وہ دونوں اس میں جیت گئے تھے۔ میں البتہ ہار گیا۔ میں نے مایوسی سے صبا کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔
پتہ نہیں کیسا گوشت تھا، گلا ہی نہیں۔ اس نے دھیرے سے صفائی پیش کی۔ اور آلو بھی میرے خیال میں انڈیا سے درآمد شدہ لگ رہے ہیں، ہندو بنیے کی طرح ڈھیٹ۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ گھر میں کوئی تیز چھری نہیں ہے؟ میرے اچانک مطالبے پر وہ گھبرا گئی۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ جیسے ڈر کر بولی۔ ظاہر ہے تمہارا گلا تو کاٹنے سے رہا، میں نے جل کر کہا۔ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، البتہ شاید یہ آلو کاٹ سکوں۔ میں نے لقمہ منہ میں رکھا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مجھے لگا پاکستان آج ہی نمک مرچ میں خود کفیل ہوا ہے۔ کیا گھر میں کیوڑا سے بھی بڑی کان دریافت کر لی ہے تم نے نمک کی؟ بڑی مشکل سے نوالا نگل کر میں نے اسے گھورا۔ کیا نمک تیز ہو گیا؟ اس نے بھول پن سے پوچھا۔ نہیں، نمک تو تم نے اپنے حساب سے ٹھیک ڈالا ہوگا۔ یہ جو آنسو بہائے تھے نا، یہ نمک پاشی ان کی ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا تو کھاتے جائیں۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اگر تو تم اسے کھانا کہتی ہو تو یہ تمہیں مبارک، اور ویسے بھی میرے پاس صرف 20 منٹ تھے جو اس آلو بوٹی کی نورا کشتی میں گزر گئے۔ میں نے سالن کی طرف اشارہ کیا۔ گیٹ بند کر لو، میں کینٹین سے کچھ کھا لوں گا۔ میں باہر کی طرف بڑھ گیا۔ میں اپنے گھر میں سب بہن بھائیوں میں چھوٹی تھی۔ پہلے امی اور آپا کام کرتی تھیں۔ آپا کی شادی کے بعد بھابھی آ گئی تو انہوں نے کھانے پکانے کا انتظام سنبھال لیا۔ ابھی میرا BA کا رزلٹ بھی نہیں نکلا کہ شادی ہو گئی، پھر میں کھانا پکانا کب سیکھتی؟ اور ادھر امی اور بیلا مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتی تھی۔ یہ جو مجھے تھوڑا بہت آیا ہے یہ بھی بیلا کے ساتھ کچن میں رہ کر آیا ہے۔ میں نے اس بات پر اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، کیونکہ پھوڑ پن میں تو بیلا نمبر 1 سے بھی آگے تھی۔ وہ اسے کیسے کچھ سکھا سکتی تھی؟ اور آپ کے ساتھ کراچی نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ مجھے جس مقصد کے لیے یہاں لانا چاہتے تھے وہ کام تو مجھے سرے سے آتا ہی نہیں تھا۔ اگلے روز اس نے صاف گوئی سے مجھے بتایا تو میں نے بھی وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے اسے اس کی کمزوری سمیت بخش دیا۔ آخر اس نے بھی تو مجھے معاف کیا تھا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ پہلے دن والے حادثے کے بارے میں امی کو نہیں بتائے گی۔ پھر اب کیسے کرو گی یہ سب؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ جب لاہور جاؤں گی تو امی سے سیکھ لوں گی، وہ آرام سے بولی۔ اور جب تک لاہور جانا نہیں ہوتا کھانا کون بنائے گا؟ وہ میں بنا لوں گی، اس نے بے فکری سے کہا۔ کل جیسا ہے نا؟ وہ تو جلدی میں بنایا تھا۔ 6 گھنٹے واقعی بہت تھوڑا ٹائم ہے نا کھانا بنانے کے لیے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور صبا، ابھی تو آپ لاہور کے خواب دیکھنا بھول جائیں، مجھے کم از کم 3 ماہ تک چھٹی نہیں مل سکتی۔ میری بات پر اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ کیا 3 ماہ؟ وہ شردر رہ گئی۔ آپ رہیں 3 ماہ تک، میں اس جنگل میں 3 ہفتے سے زیادہ نہیں رہ سکتی، اس نے صاف جواب دے دیا۔ جنگل کیوں؟ میں نہیں رہ رہا یہاں، پھر ارد گرد ہمسائے ہیں، یہ ساتھ والے شیخ صاحب کی بیگم بہت اچھی ہیں، ان کے پاس چلی جایا کرو، میں نے مشورہ دیا۔ ان کی بیگم کم اور بے غم زیادہ ہے، سارے غم انہوں نے شیخ صاحب کو دے ڈالے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کھاتی زیادہ ہیں یا بولتی زیادہ ہیں۔ پرسوں رات آپ بھی تو ساتھ تھے، کس قدر بول رہی تھیں، اور وہ بھی بلند آواز میں۔ انہیں کم سنائی دیتا ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ سب کو کم سنائی دیتا ہے۔ میں نے ہنسی ضبط کی۔ اس نے بیگم شیخ کا ایک ہی ملاقات میں بڑا اچھا تجزیہ کر لیا تھا۔ پھر بھی تمہیں یہیں رہنا ہوگا جب تک میں یہاں رہوں گا، میں نے ضدی لہجے میں کہا۔ جی نہیں، میں نہیں رہوں گی یہاں اس قید تنہائی میں، آپ بس مجھے واپس بھجوا دیں، وہ دو بدو بولی۔ میں اس لیے تمہیں نہیں لے کر آیا تھا کہ 15 دن بعد چھوڑنے جاؤں۔ اب آرام سے بیٹھ کر گھرداری کرو، آئی سمجھ میں نے کچھ غصے سے کہا۔ اسے تو پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں، لیکن مجھے تو اسی شام سمجھ آ گئی جب اس نے بریانی کی کھیر پکائی، ناشتے میں انڈوں کی نمک مرچوں والی لئی بنائی، چائے میں پتی کے شاید 10 چمچے ڈالے اور چینی ڈالنا بھول گئی، اور دوپہر کو چکن کا قیمہ بنایا، وہ بھی سب سرخ اور کالی سب مرچوں کا تڑکا لگا کر۔ جیسے کھانے وہ پکا رہی تھی لگتا تھا میں 15 گھنٹے بعد ہی یا تو اسے لاہور چھوڑاؤں گا یا خود کسی طرف منہ کر جاؤں گا، مگر میں نے صبر عظیم کا مظاہرہ کیا اور علم غلم معدے میں انڈیلتا رہا، جس کا نتیجہ اگلے ہفتے میں ہی معدے کی تکلیف کی صورت میں نکلا۔ اتنی شدید تکلیف مجھے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ 2 دن میں آفس بھی نہ جا سکا، بس منہ سر لپیٹے بیڈ روم میں پڑا رہا۔ وہ 2 دن میں نے دودھ اور پھلوں پر گزارا کیا اور اس کی کھچڑی اور دلیے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا، اور وہ یوں ہی ٹرے اٹھا کر لے جاتی۔ مجھے اس پر بے حد غصہ تھا، جس کے اظہار کا مجھے یہی طریقہ مناسب لگا۔ آخر تیسرے دن اس نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ آپ نے مجھے کیوں ضد دلائی تھی کہ مجھے لاہور نہیں بھیجیں گے؟ وہ شرمندہ سی بولی تھی۔
مگر ضد سے پہلے بھی تو تمہاری کارکردگی اتنی ہی شاندار تھی، میں نے اسے جتایا۔ مگر پہلے تو میں جان بوجھ کر کھانا خراب نہیں کرتی تھی، اب تو وہ باقی کا فکرہ پی گئی، اور پھر واقعی اس نے پوری کوشش کی کہ کھانا تو جیسا بنے سو بنے، نمک مرچ کی طرف سے ہاتھ نرم ہی رکھا۔ ادھر سے امی کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، ہر تیسرے دن فون، اور وہ بھی 10 منٹ سے لمبی لمبی کالیں۔ اتنا جتنا بل اس ماہ آئے گا نا، اتنے میں تو وہ آپ کے یہاں کے 2 چکر لگا لینے تھے۔ میں نے انہیں احساس دلانا چاہا، ہاں تو میں چند دنوں تک آنے والی ہوں، اپنی بہو کو ساتھ ہی لے جاؤں گی۔ انہوں نے شاید مجھے دھمکایا تھا، ایسی پھوڑ بہو کو آپ ہی لے جائیں تو اچھا ہے، میں نے بھی جواباً کہا۔ امی نے تو پتہ نہیں کیا کہا، مگر میری اچانک پیچھے کھڑی صبا پر نظر پڑی، جس نے میری بات سن کر شکوہ کناہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور کمرے سے ہی نکل گئی۔ میں سخت شرمندہ ہوا، کسی کی کوشش کا یوں مذاق اڑانا بہرحال اچھی بات تو نہیں۔ پھر اگلے ماہ امی کا فون آیا کہ چند روز تک آنے والی ہیں، بقرہ عید آنے والی ہے، وہ صبا کو اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گی۔ ان کی بات صحیح تھی، ویسے بھی وہ یہاں اکیلے رہتے رہتے اکتا سی گئی تھی۔ مجھے اکثر آفس سے آتے آتے دیر ہو جاتی، وہ اپنی جگہ کھولتی رہتی اور میں آفس میں اسی کی وجہ سے پریشان رہتا۔ شہر کے حالات پل میں کچھ ہوتے پل میں کچھ، اس لیے میں نے بھی سوچا کہ اسے لاہور بھجوا دوں۔ ہماری فرم کی سب برانچ نے 2-4 ماہ میں لاہور میں کام شروع کر دینا تھا، اور میرا کیس ایم ڈی صاحب کی ٹیبل پر پڑی ٹرانسفر آرڈرز کی فائل میں ٹاپ پر تھا۔ یہ خوشخبری ابھی میں نے کسی کو نہ سنائی تھی۔ چلو صبا، تمہیں کچھ کپڑے دلوا دوں۔ امی کی فون پر اچانک ایک دن مجھے خیال آیا کہ اگر امی نے پوچھ لیا میں نے اسے ایک بار بھی شاپنگ نہیں کروائی تو… نہیں، رہنے دے، میرے پاس کپڑے ہیں۔ اس نے پتہ نہیں مروت میں انکار کیا کہ ناراضگی کے طور پر۔ نہیں نہیں، تم شام کو تیار رہنا، پھر شاپنگ کے لیے چلیں گے۔ امی شاید 1 آدھ دن تک آئیں، تم بیلا، گڑیا اور نبیلہ کے لیے بھی کچھ خرید لینا۔ میں نے اصرار کیا تو مان گئی۔ ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گی۔ اس نے حامی بھر لی۔ میں شام کو جلدی گھر آ گیا، وہ تیار تھی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی لیڈیز شاپنگ نہیں کی تھی، خود اپنی ضروریات کی سب چیزیں بھی میں لاہور سے ہی خرید لاتا تھا، یہاں بہت کم بازار کا رخ کرتا۔ میں نے کچھ سوچا اور پھر گاڑی طارق روڈ پر ڈال دی تھی۔ ایک بوتیک سے اس نے ایک اپنا اور ایک ان تینوں کے سوٹ خرید لیے تھے۔ زیادہ گھومنا نہیں پڑا، اس نے پسند کا بڑا مرحلہ آرام سے طے کر لیا۔ امی کے لیے تو انسلا ہی لوں گی، وہ بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، بلکہ اپنی امی اور آپا کے لیے بھی کچھ لے لو، میں نے فراخ دلی سے کہا تو وہ سر ہلا کر آگے چل پڑی۔ 2-3 دکانیں گھومنے کے بعد اسے کوئی کپڑا پسند نہیں آ رہا تھا۔ مجھ پر اب کچھ بیزاری سی طاری ہونے لگی۔ آخر ایک دکان میں اسے ایک سوٹ پسند آ گیا۔ اسی طرح کے 2 اور لے لو، میں نے فٹافٹ مشورہ دیا۔ انہوں نے کیا یونیفارم بنانا ہے جو سب کے ایک جیسے لے لوں؟ اس نے ایک لمحے میں میرا مشورہ ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا، جیسا تمہارا دل چاہے وہ لے لو، میں اکتا کر بولا۔ دکان سے باہر نکل گیا۔ شام کا وقت تھا، مارکیٹ میں خوب رش تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ خواتین بری طرح شاپنگ میں مگن تھیں۔ مرکری لائٹوں کی روشنی میں ساری دکانیں جگمگ کر رہی تھیں، حالانکہ باہر بھی سورج کی ہلکی ہلکی روشنی باقی تھی۔ ارے رضی، تم کہاں؟ مجھے کسی نے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرا کلاس فیلو عمیر تھا۔ ارے عمیر، تم یہاں کہاں؟ میں نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا تو وہ مجھ سے بغل گیر ہوا۔ میں تو ادھر ہی ہوتا ہوں، کئی سالوں سے اسٹیل مل میں۔ اور سناؤ، کیا حال ہے؟ یہاں کیسے پائے جا رہے ہو؟ اس نے مسکراتے کہا۔ بھائی صاحب، ذرا راستے سے ہٹ کر کھڑے ہوں، کسی آدمی نے پیچھے سے ہمیں نرمی سے کہا تو ہم دونوں وہ راستہ چھوڑ کر سامنے والے پلر کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ اور سناؤ، شادی ہو گئی؟ ہم لوگ کتنے عرصے بعد ملے ہیں؟ شاید پورے 5 سال بعد، وہ پلر سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ ہاں، پورے 5 سال بعد۔ آخری بار ہماری ملاقات عمران کی شادی میں ہوئی تھی، میں نے بھی یاد کرتے ہوئے کہا۔ اور میری شادی کو چھوڑو، تم اپنے قصے سناؤ، میں نے اسے چھیڑا۔ کون سا قصہ؟ وہ مسکراتے مصنوعی حیرت سے بولا۔ وہی رومیو اینڈ جولیٹ والا، میں نے اسے یاد دلایا۔ اس کا آنرز کی شیما کے ساتھ 3 سال زبردست رومانس چلا، جو اس کے والد کے کاروباری حریف کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دونوں کے خاندانوں میں کانٹے دار دشمنی گزشتہ 15 سالوں سے چلی آ رہی تھی، اور یہ دونوں اپنے اپنے والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر عشق کی چڑیاں پھلانگتے تھے۔ تمہیں ابھی تک یاد ہے؟ وہ ہنسا۔ لو، یہ بھی کوئی بھولنے والی کہانی ہے؟ وہ حال تھا تم دونوں کے والدین کا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، اور باغواں بے خبر تھے، ہے نا؟ میں نے کہا۔ جی جناب، اسی کا نتیجہ ہے کہ میں آج اسٹیل مل میں ہوں، کیونکہ ڈیڈی نے مجھے آگ کر دیا تھا۔ اب تو خیر صلح ہے، بڑی ایڈونچر سٹوری ہے، گھر آؤ گے تو سناؤں گا۔ اس نے میرے تجسس کو ابھارا۔
یوں راستے میں نے بھی اصرار نہ کیا، پھر جو ہم ادھر ادھر کی باتوں میں مگن ہوئے تو شاید آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ گزر گیا۔ اوہو، خاصی دیر ہو گئی۔ تم یہ میرا ایڈریس اور فون نمبر رکھ لو۔ اس نے والیٹ سے کارڈ نکال کر اسے تھما دیا۔ یا پھر 1-2 روز تک میں تمہارے آفس چکر لگا لوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے کارڈ جیب میں ڈال دیا۔ جس کو پہلے وقت ملا وہی کانٹیکٹ کرے۔ اچھا، پھر ملیں گے۔ بہت خوشی ہوئی آج کے اس خوشگوار اتفاق پر۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بالکل، بہت زیادہ۔ اچھا، اوکے، پھر ملیں گے۔ وہ بھی خدا حافظ کہتا ہوا چلا گیا۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اوہ، صبا تو انتظار کر رہی ہوگی۔ ایک دم مجھے یاد آیا۔ میں جلدی سے سامنے والے دکان کی طرف بڑھا۔ دکان گاہکوں سے بھری پڑی تھی، جن میں زیادہ تر خواتین تھیں، مگر صبا مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے ایک نظر پھر کپڑے ٹٹولتی خواتین کو دیکھا۔ جی بھائی صاحب، کیا چاہیے آپ کو؟ ایک پرتیلا سیلس مین آگے بڑھا۔ کچھ نہیں، میں کہہ کر باہر نکلا۔ دکان تو یہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر بورڈ پڑھنے کی کوشش کی۔ نام پتہ نہیں کیا تھا دکان نام پتہ نہیں کیا تھا دکان کا۔ میں نے سوچا، نہیں، یہ 7 والی دکان ہے۔ میں نے ذرا غور سے 7 والی دکان کو دیکھا اور اپنی عقل پر افسوس کرتے ہوئے اس دکان میں داخل ہوا۔ وہ بھی گاہکوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، خواتین بھی اور مرد بھی، مگر ان میں بھی صبا نہیں تھی۔ یا اللہ، خیر کہاں چلی گئی؟ پہلی بار اسے لے کر نکلا ہوں اور وہ پھر غائب ہو گئی۔ میں نے ہول کر سوچا تو میرا ابھی پچھلا سنگین جرم معاف کرنے پر تیار نہیں تھی، اور آج پھر تیسری دکان، پھر چوتھی، اور اس مارکیٹ کی تقریباً ساری دکانیں میں نے ایک ایک کر کے دیکھ ڈالیں، مگر صبا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اصل میں اور عمیر باتیں کرتے کرتے کتنی بار اپنی جگہ سے گھسکے تھے، اور وہ دکان اب خدا جانے کہاں گھسک گئی تھی۔ پھر میں نے ادھر ادھر آتے جاتے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ آج تو اس نے برقع بھی نہیں پہن رکھا تھا، پھر بھی کہاں جا سکتی ہے؟ بھلا یہیں کہیں کسی دکان میں ہوگی۔ میں نے دل میں خود کو تسلی دی اور نئے سرے سے دکانوں میں جھانکنا شروع کر دیا، تو مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ سب دکانیں تقریباً ایک ہی نقشے کی بنی ہوئی ہیں، ایک جتنی لمبی، ایک جتنی چوڑائی۔ اگر اس وقت میرے سامنے اس مارکیٹ کا آرکیٹیکٹ آ جاتا تو میں اسے ایسا سبق سکھاتا کہ وہ آئندہ کبھی ایک ناک نقشے کی دکانیں نہ بناتا، اور مجھے تو سارے سیلس مین بھی ایک جیسے ہی لگ رہے تھے۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد تھک ہار کر میں مارکیٹ سے باہر آ گیا۔ اوہو، کہیں گاڑی کے پاس نہ چلی گئی ہو، مجھے خیال آیا۔ میں پارکنگ ایریا کی طرف بڑھا تو وہاں بھی خالی گاڑی میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ میں واپس پلٹ آیا۔ اب کہاں تلاش کروں اسے؟ میں پریشان ہو گیا۔ کس قدر احمق اور بے وقوف عورت میرے پلے پڑی۔ میں نے غصے سے سوچا، اب کہ اسے لاہور بھیج کر دوبارہ لانے کی حماقت نہیں کروں گا۔ میں نے دل میں عہد کیا، ہیلو رضی، یار کہاں پھر رہے ہو؟ پیچھے سے عاصم نے آواز دی تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ مین آف دا سچویشن، میں منہ میں بڑبڑایا۔ اس نے بھی اسی موقع پر نازل ہونا تھا۔ میں نے تب کر سوچا، ہاں، بس ایسے ہی ذرا ٹہل رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے بے تکا سا جواب دیا، مارکیٹ میں ٹہل رہے تھے؟ امیزنگ، میرا تو خیال تھا کہ بازار خرید اور فروخت کرنے کے لیے ہوتے۔ آج تم سے پتا چلا کہ یہ علاقے چہل قدمی کے لیے بھی موزوں ترین ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اوہو بھائی، کام تھا ادھر۔ میں جھلا کر بولا، بھائی ٹہلنا ہی ہے تو کلفٹن چلو، مل کر ٹہلیں گے۔ وہ شوخی سے بولا، وہی تم صحیح ویسے تم صحیح کہتے ہو، یہاں ٹہلنے میں بھی کوئی برائی نہیں۔ آنکھوں میں تراوٹ آتی ہے سہانے منظر دیکھ کر۔ اس نے سامنے سے آتی 2 حسین اور طرح دار لڑکیوں کو دیکھ کر آنکھ مارتے کہا، شٹ اپ، تم یہاں کہاں پھر رہے ہو بھابھی کے بغیر اتنی آزادی سے؟ میں نے بھی اسے اس کی کمزوری یاد دلائی۔ یہ آزادی بھی قسمت سے ملتی ہے، اور ہماری قسمت ہم پر کتنی مہربان کب ہے۔ وہ آہ بھر کر بولا، فرا کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ رات کا کھانا ادھر ہے ہم دونوں کا۔ مجھے ذرا ادھر کام تھا کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے وجہ بتائی۔ اچھا، اسی لیے؟ میں نے یوں ہی سر ہلایا۔ تمہارے گھر کے بالکل قریب ہی ہے فرا کی دوست کا گھر۔ اگر تم نے چہل قدمی کر لی ہو تو چلیں، مجھے ادھر ڈراپ کر دینا۔ وہ شوخی سے بولا، مجھے تو ابھی کچھ کام ہے، مجھے کچھ دیر لگ جائے گی۔ میں نے معذرت بھرے انداز میں کہا، کوئی بات نہیں، تم کام کر لو پھر چلیں گے۔ میرے پاس ابھی کافی ٹائم ہے، بلکہ کچھ دیر تمہاری طرف ہی چلیں گے۔ فرا کی دوست بڑے کان کھاتی ہے، اس کی بیتوکی باتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ منقبل ہو رہا تھا۔ اور سناؤ، بھابھی کا کیا حال ہے؟ پھر تو گم نہیں کر بیٹھے؟ وہ ہنس کر 2 معنی لہجے میں بولا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے ذرا غور سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے کچھ ہکلا کر کہا۔
کیا؟ کس بات کا؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ یہی کہ میں گم کر بیٹھا؟ میں نے حماقت سے پوچھا۔ کیا گم کر بیٹھے ہو؟ اس کی حیرت ہنوز قائم تھی تو میں سنبھل گیا۔ یہی کہ میری گاڑی کی چابی گم ہو گئی ہے اور میں اسی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ بجلی کسی تیزی سے بہانا میرے ذہن میں آیا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، وہ افسوس سے بولا۔ اب کیا کرو گے؟ میں نے پینٹ کی جیب سے چابی پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ دیکھو کیا کرتا ہوں، میں نے کندھے اچکا دیے۔ ویسے میرا ایک دوست ملا تھا مجھے، ابھی وہ کہہ گیا ہے کہ وہ اپنے کسی جاننے والے سے ماسٹر کی لاتا ہے۔ میں اسی کا انتظار کر رہا تھا، شاید اسے کچھ دیر لگ جائے۔ میں اسے ٹالنا چاہ رہا تھا۔ پھر اب؟ وہ سوالی انداز میں بولا۔ پھر اب کیا؟ مجھے تو شاید یہاں دیر ہو جائے۔ میں نے لہجے کو خشک بنایا تھا۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں، بھابھی کو بتاتا جاؤں گا کہ تمہیں کچھ دیر لگ جائے گی، کہیں پریشان نہ ہو۔ اس نے ہمدردی سے کہا۔ نہیں نہیں، صبا کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں جلدی سے بولا۔ کیوں بھائی، وہ فکر کریں گی، ویسے بھی اب تو رات ہو رہی ہے۔ میں نے فون کر دیا ہے گھر، اس کی کزن ہے اس کے پاس۔ میں نے کھٹاک سے ایک اور جھوٹ بولا۔ اچھا چلو جیسے تمہاری مرضی، میں تو اب ٹیکسی کرواتا ہوں، اگر کہتے ہو تو کچھ دیر کھڑا ہو جاتا ہوں تمہارے ساتھ، وہ ہمدردی سے بولا۔ نہیں نہیں، تمہیں دیر ہو جائے گی، تم جاؤ، میں نے جلدی سے کہا۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں۔ وہ ہاتھ ملا کر رخصت ہوا اور سڑک کے دوسری طرف جب وہ ٹیکسی پر سوار ہو کر چلا گیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا، مگر سکھ کہاں، پریشانی جان کو لگی تھی۔ اب کیا کروں، کہاں ڈھونڈوں اس بیوقوف کو؟ آئندہ سے میرے باپ دادا کی توبہ جو کبھی اس کو لے کر باہر نکلا۔ میں نے کوئی 50ویں بار توبہ کی۔ گھنٹہ پر ادھر ادھر خوار ہونے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا، میں بڑا حیران ہوا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے میں اندر کی طرف بڑھا۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ چابی تو میرے پاس تھی، گھر کس نے کھولا؟ میں سوچتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ لو میرا بیٹا آ گیا، امی نے مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر باہیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ امی جان، آپ کب آئیں؟ میں نے ان کی باہوں میں سماتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ توبہ، بھائی تو بچوں کی طرح امی کی گود میں چپ کر بیٹھ گئے۔ صوفے پر بیٹھی نبیلہ کھلکھلائی۔ ہاں تو بچہ ہی تو ہے۔ امی نے محبت سے میرا دکھتا ہوا سر چوما۔ انہیں کیا پتا کہ ان کا بچہ کن مشکلوں میں گھرا ہوا ہے۔ بھائی ہم اتنی دیر سے آئے بیٹھے ہیں اور آپ تو ملے ہی نہیں۔ گڑیا میرے پیچھے سے آ کر میرے بازو سے لٹک کر لاڈ سے بولی۔ نہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا یہ کراچی سادھوؤں کا شہر ہے؟ کیا یہ کراچی سادھوؤں کا شہر ہے جو تم گھر کھلا چھوڑ کر چلے جاتے ہو؟ امی نے سیدھے ہوتے ہوئے خفگی سے پوچھا تو میرا میٹر گھوم گیا۔ کھلا گھر؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی بھائی، ہمارے تو گھر کا گیٹ چوپٹ کھلا ہوا تھا، ہم سمجھے ہمارے استقبال کے لیے کھول رکھا ہے۔ اندر آئے تو پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ بیلا چھلانگ مار کر امی کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں امی، میں نے خود لاک لگایا تھا، مجھے یاد ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ تمہارے حافظے کا حال تو پہلے سے بھی گیا گزرا ہے رضی۔ امی نے مجھے افسوس سے دیکھا تو میں شرمندہ ہو گیا، شاید بھول گیا ہوں گا لاک لگانا۔ میں نے جلدی سے ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ صبا کہاں ہے؟ میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں بچی کو دیکھنے کے لیے۔ وہ اپنے اصل موضوع کی طرف آ گئی تھی تو میں ذرا سا کھسک کر پرے ہو گیا۔ تم تو پرے ہٹو گڑیا کی بچی، میں نے پیچھے بیٹھی گڑیا کو گھرکا۔ بھائی صبح ہم نے سارے کراچی کی سیر کرنی ہے، وہ ٹھنک کر بولی۔ ابھی نہ کلفٹن چلیں، وہ لاڈ سے بولی۔ کراچی میں کیا انوکھی بات ہے جو تم نے سیر کرنی ہے؟ ابھی آئی ہو اور ابھی کلفٹن جانے کی پڑ گئی۔ کیا کل دن نہیں نکلے گا؟ اور تمہارے اسکول میں چھٹیاں تھیں جو تم ساتھ آ گئی؟ اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے میری اس درگت کو دیکھنے کے لیے جو ابھی امی کے ہاتھوں میری بننے والی تھی۔ اچھا اب آپ کو میرا گھر آنا برا لگ رہا ہے؟ وہ رونے لگی۔ چھٹیاں تھیں اسکول میں اسی لیے آ گئی، بس غلطی کی، مجھے صبح ہی واپس بھجوا دیں۔ وہ کر کے رونے لگی۔ ارے نہیں گڑیا جان، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میں گھبرا گیا۔ لو میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، تمہارے لیے میں نے کپڑے۔ ایک دم پھسلتے جملے کو میں نے روکا۔ چلو چپ کر جاؤ میری بہن، میں نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں اور تم کس بیوقوف سے الجھ پڑے ہو؟ امی نے گڑیا کے آنسو کو بے تنائی سے دیکھا۔ کہاں ہے صبا؟ وہ ایک کہاوت ہے کہ بچے بوڑھے اور بادشاہ کی طرح ایک ضدی ہوتے ہیں، جو بات دل میں سما جائے اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں اسے اس کے ماموں کے گھر چھوڑ آیا۔ میں نے کچھ دیر کے لیے انہیں ٹالنا چاہا۔ کیوں، خیریت تو تھی؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی۔ وہ ان کی طبیعت خراب تھی، شام میں جھوٹ بول بول کر میں ایکسپرٹ ہو گیا تھا۔
इनको क्या हो गया? भले चंगे तो थे, पिछले हफ्ते लाहौर आए हुए थे। अम्मी वो बनाकर बोली। आपने आने की इत्तला भी नहीं दी। मैंने मौजू बदलना चाहा। हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, मगर आप तो भाभी को खुदा जाने कहाँ छोड़ आए हैं। जाएं, अभी लेकर आएं। नबीला मुंह बसोर कर बोली। कॉलेजेट हो गई हो और हरकतें बच्चों जैसी हैं। अभी छोड़कर तो आया हूँ, अभी जाकर ले आऊँ। क्या कहेंगे वो? मैंने नबीला को झिड़का। अब्बू ठीक थे अम्मी? हाँ ठीक थे, बस हम सब तुम दोनों के बगैर बहुत उदास थे। बस अब तुम ये तबादला करवा ही लो। वैसे बोली जैसे मैं जानबूझकर यहाँ बैठा था। खैर उस वक्त जहन इस मसले से ज़्यादा संगीन मसले की तरफ उलझा हुआ था। भाई, मेरे ख्याल में बाहर गेट खड़का, आप फिर खुला छोड़ आए थे। बेला के कान हम सबसे ज़्यादा तेज थे। कान बज रहे हैं तुम्हारे। गेट में वाकई खुला छोड़ आया था। भाई कहाँ हैं सब घर वाले? मामू जब्बार बमा अहलिया के अंदर आते हुए बोले तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। आइए जब्बार भाई, हम यहाँ हैं। अम्मी ने उनको पुकारा। वो मुझे घूर कर देखने लगे। दोनों ने अंदर आते हुए सलाम किया और सामने सोफे पर बैठ गए थे। गेट खुला था। खैरियत तो थी भाई, आजकल इतनी वारदातें हो रही हैं, यूं बेहतियाती ना किया करो। उन्होंने हस्बे मामूल मुझे डांट कर समझाया। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं, सबा बेटी से मिले, आज जाकर खैर खैरियत ही पूछाएं। उनकी बेवक्त की मोहब्बत ने मेरे झूठ का पोल खोल दिया था। इनकी बात पर अम्मी ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा तो मैं कटकर रह गई। कहाँ है सबा बेटी? मुमानी इधर उधर देखते हुए बोली। जैसे सबा कोई मक्खी थी और किसी दीवार पर बैठ गई होगी। मैंने जलकर सोचा, वो गई हुई है मेरी बहन के घर। अम्मी भी गड़बड़ा गई। अकेली? वो हैरत से गोया हूँ। आप सब यहाँ और वो आपकी बहन की तरफ? मुमानी का अंदाज जताने वाला था। हाँ, सुबह रिजी छोड़ आया था। निकत कहने लगी मैं रात को खुद ही छोड़ाऊंगी, और हम लोग तो अभी घंटा भर पहले आए हैं। अब मैंने निगत को फ़ोन किया है, वो आती होगी सबा को लेकर। बल्कि रिजी, जाओ तुम ही जाकर ले आओ दुल्हन को। उन्होंने फराटे से बहाने बनाते हुए मुझे कहा तो मैं फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। अरे नहीं, बैठो रिजी बेटा, आ जाएगी सबा भी। हम लोग तो एक दावत में जा रहे थे, सोचा जाते जाते सबा से मिलते जाएं और इन दोनों को अपने घर खाने पर इनवाइट कर लें। अब कल शाम को आप लोगों ने आना है, रात का खाना इधर ही है आपका। ममानी कुछ जल्दी में लग रही थी। अरे नहीं बहन, इधर खाया उधर खाया एक ही बात है। आप ये खाने का तकल्लुफ़ रहने दें, हम वैसे मिलने आ जाएंगे। अम्मी ने उन्हें मना कर दिया। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो रोज़ कहती थी इनसे आने को, इनके काम ही ख़त्म नहीं होते। उन्होंने मामू को देखकर बीवियों वाला रिवायती शिकवा किया। अब कहाँ आप लोगों ने आना है, बच्चियों को भी साथ लाइएगा। मामू ने भी कहा। अच्छा आप लोग बैठें तो जाओ बेला, किचन में खाने के लिए कुछ लेकर आओ, चाय बना लाओ। अम्मी ने कंधे से कंधा जोड़कर बैठी बेला को धीमी आवाज़ में ज़रा डांट कर कहा। अरे नहीं साजदा बहन, फिर कभी सही, आज तो हम जल्दी में हैं। चलो बेगम, देर हो रही है, मामू ने खड़े होते हुए कहा। और फिर सबके रोकने के बावजूद वो रुखसत हो गए। तुम तो कह रहे थे कि दुल्हन को मामू के घर छोड़ आए हो, इधर आकर बैठो। मुझे परे सोफे पर घिसकते देख अम्मी ने तेजी से कहा। हाँ, वो निगत आंटी की तरफ। जल्दी से बोला। रिजी, रिजी मैं कहती हूँ मुझे सही सही बताओ, क्या मामला है? वो सख्ती से बोली। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ तो खुल चुका था, अब तो भरम रखने की बात थी। तुम तो कह रहे थे कि तुम उसे मामू की तरफ छोड़ कर आए हो। अम्मी ने जरा की। हाँ, वो आप निगत आंटी के ससुर को मामू नहीं कहती, तो वही थे वहाँ जब मैं सबा को छोड़कर आया था। एक झूठ बोलकर मैं फंस गया। अब पता नहीं क्या क्या जोड़ना पड़ रहा था। झूठ बोला है तो इस पर कायम रहो जफ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। बेला ने दिलचस्पी से मेरे चेहरे के बदलते रंगों को देखकर बुलंद आवाज़ में शेर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने भड़क कर उसे कहा। क्या? वो हैरानगी से बोली। मैंने क्या कहा है आपसे? अच्छा छोड़ो इन बातों को, जाओ जाकर सबा को लेकर आओ। अम्मी ने हुक्म दिया। भाई खाने को भी कुछ ले आइएगा, सच बड़ी भूख लगी है। किचन में तो खाली बर्तन मुंह चढ़ा रहे हैं। गुड़िया ने बेचारगी से कहा। कोई और मौका होता तो मैं उसे पल भर में गाड़ी में बिठाकर शहर के सबसे शानदार रेस्टोरेंट में ले जाता, मगर इस वक्त मुझे उसकी फरमाइश जहर लगी और मैंने उसे घूर कर देखा और बाहर निकल गया। अब क्या करूं? बरामदे की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। कहाँ ढूंढूं उसे जाकर? पहले तो मेरा ख्याल था कि वो मामू की तरफ चली गई है, मगर अब तो ये आस भी नहीं रही। मैं सर दोनों हाथों में थाम कर बैठ गया। ये लड़की है या छलावा? उसने 1.5 माह में मुझे पागल कर दिया। या खुदा रहम फरमा, मैं किस अजाब में मुब्तला हो गया। मेरे दिल ने फरियाद की।
کیا کروں، امی کو سچ سچ بتا دیتا ہوں جا کر۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی بھلا چپنے والی ہے، میں سوچتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ لاؤنج سے گزر کر بیڈ روم کی طرف بڑھا تو ایک چیز نے میرے قدم روک لیے۔ وہ واپس پلٹ کر لاؤنج میں آیا۔ صوفے پر 3 شاپر پڑے تھے۔ پہلے بھی میری نظر ان پر پڑی تھی، میں نے غور نہیں کیا۔ میں نے شاپر کھول کر دیکھے، ان میں وہی کپڑے تھے جو میں نے شام کو صبح کے ساتھ جا کر بیلا وغیرہ کے لیے خریدے تھے۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ تو اس کا مطلب ہے، فوری خیال جو میرے ذہن میں آیا تو میں دبے پاؤں بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ بس کرو اب یہ مذاق، میرا بچہ کس قدر پریشان ہو گیا ہے۔ یہ امی کی آواز تھی۔ امی، آپ کو کیا پتا انہوں نے مجھے کس قدر پریشان کیا تھا پہلے روز؟ وعدہ خلاف لڑکی، اس کی سزا تو ضرور ملے گی اسے، میں نے دل میں عہد کیا۔ اور آج بھی میں ان کے پاس کھڑی رہی اور یہ پتہ نہیں اپنے جیسے کسی ہونک کے ساتھ اس طرح باتوں میں مگن تھے کہ مجھے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا۔ اور وہاں اتنا رش تھا اور دکاندار کے سامنے علیحدہ شرمندگی ہوئی۔ شکر ہے میرے پاس کچھ پیسے تھے، 2 سوٹ تو میں نے لے لیے اور تیسرا سوٹ اس نے چک چک کر کے واپس کیا۔ بس میں نے اسی وقت انہیں سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا۔ صبا چہک کر بتا رہی تھی، اور امی دیکھیں بھائی کو، یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ گھر کیسے کھلا رہ سکتا ہے۔ ڈپلیکیٹ چابی بھابھی کے پاس تھی اور دوسرے ان کے پاس، یہ نبیلہ تھی۔ پہلے تو میں نے ارادہ کیا کہ گاڑی لے کر نکل جاتا ہوں رات بھر کے لیے، انہیں بھی ذرا سبق سکھایا جائے، لیکن پہلے ہی اتنی تھکاوٹ ہو چکی تھی، پھر امی کا خیال آ گیا، اسی لیے میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر بیلا نے بھائی کی چیخ ماری، مگر میں نے بھی آگے بڑھ کر صبا کی لمبی چوٹی پکڑ لی جو مجھے اچانک سامنے دیکھ کر بھاگنے لگی۔ اس پہلے دن کا بدلہ تو امی، اس نے 1.5 ماہ مجھے بدترین ذائقوں کے کھانے کھلا کھلا کر لے لیا ہے۔ آج تو نیا کھاتا کھلا ہے صبا بیگم۔ وہ اپنے بال چھڑانے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ امی دیکھے ذرا، وہ زور سے بولی۔ ہائے میرے بال، وہ اتنی زور سے چیخی کہ میں نے گھبرا کر اس کے بال چھوڑ دیے۔ بد ذائقہ کھانے اور صبا، امی حیرانگی سے بولی۔ ارے اس کی لذیذ کھانوں کی تو دھوم ہے سارے خاندان بھر میں، اس کے ہاتھوں میں تو اس قدر ذائقہ ہے، اسی لیے تو تمہارے ابو نے بھی اسے سراٹ پر لے کر آنے کو کہا۔ امی کی بات نے مجھے ایک اور جھٹکا لگایا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ بیلا کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ میری شکل دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اس لیے کہ یہ گھبرا کر مجھے لاہور چھوڑائیں۔ اس کی ہنسی زہر لگی مجھے۔ اب تم لاہور میں ہی رہو گی ہمیشہ، اب کبھی تمہیں یہاں نہیں لاؤں گا، میں نے غصے سے کہا۔ ہاں تو یہاں لا کر آپ نے میرے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے؟ دوبارہ مجھے گم کر آئے۔ امی میں اتنا پریشان ہوئی، اتنا ڈری کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ آپ کی اس کی آنکھوں میں جھٹ سے آنسو آ گئے۔ وہ امی سے لپٹ گئی تھی۔ امی تڑپ کر رہ گئی۔ وہ واقعی زبردست صلاحیتوں کی مالک تھی۔ غصے کے باوجود مجھے اعتراف کرنا پڑا۔ ہر بار مجھے ہی بھول جاتے ہیں، اور تو کچھ نہیں بھولتے، میں تو انہیں پسند ہی نہیں۔ اس نے ایک اور الزام مجھ پر لگا کر سارا کیس اپنے حق میں کر لیا۔ بھابھی شکر کریں آپ کو بھول کر آتے رہے، اور آپ کو تو گھر کا راستہ آتا تھا، ورنہ تو یہ گھر کا راستہ بھول جانے میں ماسٹر ہے۔ مجھے کسی دوست کے گھر چھوڑ کر جاتے تھے اور لینے کسی اور کے گھر پہنچ جاتے۔ 2 بار پٹتے پٹتے رہ گئے۔ میٹرک کے دسمبر ٹیسٹ میں میتھس کا پیپر تھا ان کا۔ یہ دیر سے پہنچے تو جلدی سے جا کر 9ویں جماعت کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ بے خبری کا عالم دیکھیے، 2 گھنٹے میں پیپر کر کے باہر نکلے تو ان کے ٹیچر نے ان کو پکڑ لیا کہ تم نے پیپر کیوں نہیں دیا؟ مت پوچھیں پھر جو ان کے ساتھ ہوا۔ بیلا مزے لے کر بتانے لگی۔ اور آپ ہی وہ عید والا واقعہ؟ اڑیا جلدی سے بولی۔ ہاں وہ تو گھر میں اب ضرب المثل بن گیا ہے۔ ایک دفعہ عید سے 1 دن پہلے ابو نے ہمیں ساری شاپنگ کروائی، سامان زیادہ ہو گیا تو بھائی کو سامان دیا اور گاڑی کی چابی دی کہ یہ گاڑی میں رکھائیں۔ یہ جناب گئے کوئی اور سفید رنگ کی گاڑی کھلی تھی، آرام سے سامان اس میں رکھا اور خوش خوش واپس آ گئے کہ ابو گاڑی تو پہلے سے ہی کھلی تھی۔ کوئی دیر بعد ہم باہر نکلے تو ہماری گاڑی ویسے ہی بند تھی اور سامان کوئی اور لے گیا۔ وہ عید یادگار ہوئی ہماری، جب بھائی کے ابو کے ہاتھوں خوب پٹائی ہوئی۔ سب بیلا کے ساتھ ہنس پڑے اور میں اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ پتہ نہیں اس کمزوری نے اور کہاں کہاں شرمندہ کروانا تھا۔ انہوں نے تو یہ عید بھی یادگار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ صبا نے یہ لقمہ بھی دے دیا۔ ہٹو پرے، میرا بیٹا بڑا بھولا ہے۔ امی نے انہیں پرے دھکیل کر شاید میری شکل پر ترس کھا کر مجھے اپنے قریب کر لیا۔ یہ بھولا نہیں ہے امی، یہ بھولا ہوا ہے، اور یہ ہر بار مجھے ہی بھول جاتے ہیں۔ صبا نے احتجاج کیا تو سب کے ساتھ میری بھی ہنسی نکل گئی تھی۔ اور عید کا مزہ تو اپنوں کے سنگ ہی ہے، اور وہ بھی اپنے گھر میں۔ اور اب جب میں انہیں بتاؤں گا کہ میرا بہت جلد لاہور ٹرانسفر ہونے والا ہے تو سب کی خوشیوں کا رنگ اور ہی ہوگا،
اور سب کے ساتھ رہنے سے کم از کم فائدہ تو ہوگا کہ اگر میں کہیں کچھ بھول بھی آؤں گا تو سب مل کر اسے ڈھونڈ لیں گے۔ مجھے تو اپنی بیماری کا یہی علاج سمجھ آیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دی اینڈ سو دس واز دی اینڈ آف ناول میرے بھولے ساجن۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔